بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الہ العالمین جو پڑھائے جانے جانا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، جانے جانا کے طفیل جمی انبیاء کرام صحابہ کرام صحابیات اہل بیت اطہار پنجتن پاک 12 امام حضور کے والدین کریمین آل اطہار ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع بوجہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے تمام بزرگان دین بالخصوص سید عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید بہاؤالدین نقشبندی بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید جلال الدین حیدر شاہ سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ، زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، میرے آقا نعمت حضور مجدد الفیض ثانی رحمۃ اللہ علیہ، میرے بادشاہ حضرت پیر حیدر شاہ رحمۃ اللہ علیہ، امیر المجاہدین حضرت حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، تمام بزرگوں کی بارگاہ میں بلندی درجات ہیں، اور جتنے حضرات میرے سمیت اس دعا میں شامل جو ہمارے اعضاء قربہ حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے، میرے اللہ ان سب کی قبور میں اور ہم سب کے صدور میں اس سورہ فاتحہ کا نور داخل کرو صلی اللہ تعالیٰ علیہ الحمدللہ اس نے سادہ اس کی گونج بھی رپیٹ بھی ہر چیز ختم ہو گیا بس یہاں ٹھیک الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بڑی ایمانداری سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ وصحابکہ یا جد الحسن والحسین۔ جتنا مجمع اتنی آواز نہیں ہے، جس بندے کے کلیجے میں ایمان ہے اور اس کے منہ میں زبان ہے اسے اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین وعلی آلکہ وصحابکہ یا امام الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی قابل سید احترام شیخ الحدیث و تفسیر مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ قبلہ عبد الرسول صاحب دامت برکاتہم عالیہ، بس وہ عبد الرسول میں سارا کچھ آ گیا۔ علماء ذی احتشام، حاضرین کرام، آج کی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ملک برادران نے اپنے رہائش گاہ کے قرب میں اس پنڈال میں منعقد کی ہے، دعا اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اللہ اس محفل ذکر کا صدقہ ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے، آخرت بھی بہتر فرمائے۔ تعریفیں ساری اس ذات کے لیے ہیں جو رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، جس کی شان کا عالم یہ ہے کہ اس کا نام لینا تو بڑی بات ہے، کوئی صرف اس کے نام کی عزت کرے تو رب اسے بھی عزت والا بنا دیتا ہے۔ حضرت سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب میں، حضرت شیخ فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں، اور شہزادہ دارالشکوہ نے سفینۃ الاولیاء میں ایک بزرگ ہیں حضرت بشر حافی، ان کا تذکرہ کیا۔ کون تھے بشر حافی؟ بغداد کے سب سے بڑے شرابی تھے،
لوگ بوتل میں پیتے ہیں، یہ مٹکے میں پیا کرتے تھے۔ شراب کے نشے میں بغداد کی گلی سے گزر رہے تھے، اچانک نظر پڑی تو نالی میں کاغذ کے ٹکڑے پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا اور ٹکڑا نالی میں پڑا ہوا۔ بشر کے قدم رک گئے، کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، گھر جا کر پانی سے دھویا، عطر لگا کر اپنی پگڑی میں رکھ لیا۔ رات کو جب شراب کا مٹکا بھر کے لائے اور مٹکے سے شراب پیالے میں ڈالی، پیالہ منہ کی طرف لے جانے لگے تو دروازہ زور زور سے کھڑکنے لگا۔ بڑا غصہ چڑھا، کون ہے رنگ میں بھنگ ڈالنے والا؟ غصے کے عالم میں اٹھے تو جوتا کوئی نہیں پہنا، ایک ہاتھ میں شراب کا پیالہ، دوسرے ہاتھ سے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بندہ تھا۔ اسے دیکھ کر کہنے لگے کیا موت پڑی آدھی رات دروازہ توڑتا ہے؟ اس نے کہا بشر موت نہیں پڑی، ابھی مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے، مدینے والے نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ یا اللہ جڑے اچھی سبحان اللہ کہنا انہوں بھی حضور دی زیارت نصیب ہے۔ اس نے کہا بشر موت نہیں پڑی، ابھی مجھے حضور کی زیارت نصیب، مدینے والے نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ بشر کے ہاتھ سے شراب کا پیالہ نکل گیا۔ اس نے کہا حضور نے مجھ شرابی کو سلام بھیجا ہے؟ کہا ہاں، صرف سلام نہیں بھیجا، ساتھ میں یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ میرے بشر سے جا کر کہنا جو میرے رب کے نام کی عزت کرتا ہے، میرا اللہ نہ دنیا میں ذلیل ہونے دیتا ہے نہ آخرت میں ذلیل ہونے دیتا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ سیدی داتا گنج بخش لکھتے ہیں بشر سجدے میں گر گیا۔ جب سجدے میں گرا تو بغداد کا سب سے بڑا شرابی تھا، جب سجدے سے سر اٹھایا تو بغداد کا سب سے بڑا قطب بن چکا تھا۔ پھر ساری زندگی پگڑی بھی باندھی، صدری بھی پہنی، کندھے پر چادر بھی رکھی، ہاتھ میں عصا بھی پکڑا، مگر جوتا کوئی نہ پہنا۔ کسی نے کہا بشر پگڑی بھی باندھتے ہو، صدری بھی پہنتے ہو، کندھے پر چادر بھی رکھتے ہو، ہاتھ میں عصا بھی پکڑتے ہو، مگر جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ چھلک کر آنکھوں سے آنسو آئے۔ کہا اس لیے کہ جب یار نے سلام بھیجا تھا تو میں ننگے پیر تھا، جب یار نے سلام بھیجا تھا تو میں ننگے پیر تھا، میری غیرت نہیں گوارا کرتی میں جوتا پہنوں۔ سنیے مسلم گارڈن کی اس پنڈال میں حضور کے ذکر میں آنے والوں، سنیے سیدی داتا گنج بخش نے اس سے اگلی بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے بغداد کے جانوروں کو حکم دیا کہ جب تک بشر زندہ ہے کوئی جانور بغداد کی گلیوں میں پیشاب نہیں کرے گا، اس لیے کہ میرا ایک یار ان گلیوں میں ننگے پاؤں چلتا ہے، میرا ایک یار ان گلیوں میں ننگے پاؤں چلتا ہے، کوئی اس کا بن کر تو دیکھے۔ اساں تے کدی اتنی محبت نال اس دا نام ہی نہیں لیا جتنی محبت وہ ساڈے نال کردا ہے۔ اساں تے کدی اتنی محبت نال نام بھی نہیں لیا۔ ساری تعریفیں اس ذات جو عبادت نہیں کرتا، محبت کرتا ہے، ہاں محبت کرتا ہے، اور یہ سارا پروگرام محبت ہی کا ہے۔ حضرت تشریف فرمائیں، ہم تو ان کی تقریریں سن سن کر مقرر بنے ہیں۔ کیا یہ حدیث قدسی نہیں ہے کہ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت، پھر ہمیں چاہت ہوئی۔ جنہ دے دل حضور دی چاہت ہے، ذرا چھک کے بولنا پہ۔ میں پورے 6 مہینے سے بیمار ہوں اور ڈاکٹر مجھے کہتے تھے یہ بازو کاٹنی پڑے گی، ابھی بھی میں تکلیف میں ہوں، حالانکہ میں ابھی 15 دن 20 دن پہلے حضور کی بارگاہ سے ہو کر آیا ہوں۔ وہاں پھر مجھے تکلیف ہو گئی تھی، تو انفیکشن ہوئی ہے شوگر کی، تو یہاں پر ایک بہت بڑا سا وہ پھوڑا بن گیا، اس میں پیپ پڑ گئی۔ میں مدینے پہنچا تو حضور کی بارگاہ میں جب داخل ہوا نا باب السلام سے، تو میں نے روزے کی دیوار سے بازو اپنا رگڑ کر کہا یا رسول اللہ، اے تو ہم تو سے اتھی ٹھیک کر چھڑو، سبحان اللہ، باقیاں نوں میں پاکستان جا کے تاک لیساں، بس یہاں مجھے تکلیف نہ ہو، کیونکہ وہاں تو وہ کھانسی بخار کی بھی جو دوائی دیتے ہیں نا وہ بھی اثر کوئی نہیں کرتی۔ جو گئے ہیں ان کو تو اندازہ ہے وہاں پر کھانسی ہر بندے کو نہیں ہوتی ہے، بخار بھی تقریباً 90% لوگوں کو ہوتا ہے۔ جو وہاں سے اسپتال سے دوائیاں ملتی ہیں وہ چونکہ ایک وائرس ہے تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بہرحال میری تقریر میں آپ کو بیماری اور کمزوری نہیں نظر آئے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں تو آپ کو بھی نہ ذرا بولنا پڑے۔ تو ساری تعریفیں اس ذات کے بے شک، اور درود و سلام ہے ان پر جو جان کائنات، روح کائنات، وجہ تخلیق کائنات۔ اعلیٰ حضرت نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ عقیدہ احمد رضا والا ہے تو سبحان اللہ آپ کے کلیجے سے نکلنی چاہیے۔ کون ان کی شان بیان کر سکتا ہے جن سا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے؟
کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. تناہی ہوتا ہے گننا. تناہی کیا ہوتا ہے؟ جو چیز گنتی میں آ جائے نا وہ ختم ہو جاتی. اے بندے لڑ پہنتے کہندے نہیں تو کیڑی گنتی چے، تو کیڑی گنتی چے، یعنی کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے. تو جو جن لوگوں کو یہ محبت ہوتی ہے نا پیسے سے، یہ صبح شام اسے گنتے ہیں. اور جو چیز گنتی میں آ جائے یہ مطلب ہے بھی وہ موک گئی جے. جو گنتی میں آ گئی وہ ختم ہو گئی. بریلی کے تاجدار نے کیا کہا؟ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. یا رسول اللہ گنتی موک گئی جے پر تیریاں شانہ نہیں موکی جا. نہیں بولے نہیں، پیچھے والے تو بالکل بھی نہیں بول رہے. گنتی موک گئی جے تیریاں شانہ. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے. میں حیران ہوں میں کس نام سے آپ کو پکاروں، میں کن الفاظ سے آپ کو پکاروں، میں کن القاب سے آپ کو پکاروں، میں کیسے خطابات سے آپ کو پکاروں. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے. امام بصیری نے کہا سنو، حضور کے زمانے اثر سے نہیں، صبح قیامت سے لے کر آج تک، آج صبح ازل سے لے کر آج تک، آج سے لے کر صبح قیامت تک جتنی بھی حضور کی تعریف کی گئی ہے اور جتنی بھی تعریف کی جائے گی وہ ایک ڈول کی مانند ہے اور حضور کی شان ایک سمندر کی مانند ہے. سمندر میں سے ڈول نکلے کوئی فرق پڑتا اسے؟ کون حضور کی شان بیان کر سکتا؟ کہا تیرے تو وصف عیب تناہی سے بری. حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے. آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے. بعد از خدا بزرگ توئی. گالی مک گئی. ڈولڑے والے سید نے اس لیے تو کہا تھا کوئی مثل نہ ڈولڑ دی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا پانی دیجئے پانی. حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کی میری قوم پانی مانگتی. اللہ نے فرمایا فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ اپنا ڈنڈا پتھر پر مار. حضرت موسیٰ نے ڈنڈا پتھر پر مارا، پانی کے چشمے نکلے 12. حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت روئی، اللہ نے کہا کیوں روتی؟ انہوں نے کہا بھوک کی پیاسی. اور میں کھجور کے تنے کو ہلا، نیچے سے چشمہ نکلے. توجہ کیجئے گا، پانی زمین سے نکلتا اور کل صبح قیامت تک نکلتا. اب بولے جی ذرا، نکلتا رہے گا. بھائی پانی نکلتا ہے، نکلتا رہے گا. زمین سے بھی نکلے گا، پتھروں سے بھی نکلے گا. آپ جاتے ہیں یہ شمالی علاقہ جات میں سیر کے لیے، وہ کئی جگہ دیکھتے نہیں سڑکوں پر لوگ گاڑیاں کھڑی ہیں، کیا ہے وہ جی کوئی قدرتی چشمہ پھوٹ گیا جی ادھر سے. پتھروں سے پانی نکلتا تھا، نکلتا ہے، نکلتا رہے گا. زمین سے پانی نکلتا تھا، نکلتا ہے، نکلتا رہے گا. مگر کوئی انگلیوں سے بھی تو پانی نکال کر دکھلائے، کوئی انگلیوں سے بھی تو پانی. یہاں پھر گولڑے کے تاجدار نے کہا کوئی مثل نہ ڈولڑ دی. اب بولنا پڑنا تو ذرا، کوئی مثل نہ ڈولڑ دی. بھائی پوری دنیا میں آپ سفر کریں نا، ایئرپورٹ پر جائیں، ریلوے اسٹیشن پر جائیں، ہاسپٹل میں جائیں، کسی ادارے میں جائیں، بینک میں جائیں، وہاں لکھا ہوتا ہے ڈونٹ سپٹ، تھوکیے مت، تھوکنے سے بیماری پھیلتی. شیخ الحدیث صاحب تھوکیں تو یہ بھی اسی کیٹیگری میں تھوکوں، میں بھی اسی کیٹیگری. پوری کائنات میں جو شخص بھی تھوکتا ہے وہ کہتے ہیں تھوک میں جراثیم ہوتے ہیں، تھوک سے بیماری پھیلتی ہے. کائنات کے ہر فرد کے تھوک میں بیماری ہے، مگر حسنین کے نانے کے تھوک میں شفا ہی شفا ہے. حضور تھوک دیں تو پھٹی ہوئی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہے، کٹے ہوئے بازو جڑ جاتے ہیں، کٹی ہوئی پنڈلیاں جڑ جاتی ہیں. 9 کھوہ مدینے میں حضور نے لعاب دہن ڈالا، قیامت کی صبح تک کھارے کھوہوں کا پانی میٹھا ہو گیا. کیا بات، سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے پاس ایک تھیلی تھی، اس میں چند کھجوریں تھیں. حضور نے فرمایا تیرے کل کچھ ہے؟ جی یا رسول، چند کھجوریں. فرماتے نکالی، کچھ حضور نے نوش کی، کچھ میں نے کھائی. وہ تناول فرمائی سرکار نے. پھر آپ نے نا وہ کھجوریں واپس تھیلی میں ڈالی، اپنا لعاب لگایا. فرمایا ابو ہریرہ اسے الٹنا نہ، اسے الٹنا نہ.
نہ اور نہ اندر جھانکنا، بس کھاتے بھی رہنا اور کھلاتے بھی رہنا، کھاتے بھی رہنا۔ فرماتے حضور پردہ کر گیا، میں کھاتا بھی رہا کھلاتا بھی رہا۔ 2.25 سال حضرت ابو بکر کا زمانہ تھا، 9 کھجوریں ڈالی تھی، بعض نے 9 کھجوروں کا تذکرہ کیا، 9 کھجوریں گن کر حضور نے ڈالی۔ فرماتے 2.25 سال صدیق اکبر کا زمانہ، کھاتا بھی رہا کھلاتا بھی رہا۔ 10.5 سال حضرت عمر کا زمانہ ہے، کھاتا بھی رہا کھلاتا بھی رہا۔ 12.5 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، کھاتا بھی رہا کھلاتا بھی رہا۔ فرماتے ہیں جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی نا، جس دن ایک منافق نے میرا وہ تھیلا کھینچ کر جب اسے الٹا کیا تو کھجوریں 9 کی 9 پوری نکلی اس میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت۔ قبلہ شاہ صاحب آپ کی جو تشریف نہیں ہے، ہاں جی وہ پہچان لیے، ایتھے تشریف لے آپ نہیں، توجہ کریں۔ ہے کوئی ایسا نبی، ہے کوئی حضور ورگا؟ بولے نہیں، اگر میں اسی پر گفتگو کروں نا تقریر اسی پر ہی رہ جائے، پڑھا رہنے دو، کچھ نہیں ہوتا، پڑھا رہنے دو۔ فرماتے ہیں جب الٹا تو 9 کی 9 کھجوریں نکلی۔ ہے کوئی حضور جیسا؟ بولنا پڑے گا آپ۔ تو ان پر سلام جو بے مثل ہے، بے مثال ہے، جن سا نہ کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ ان پر اترے ہوئے قرآن میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے سبحان اللہ کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان میں ایک رسول بھیجا۔ حضور قبلہ لوگ تو اپنا یار بیکھن بھی نہیں دیں دے۔ نہیں مڑے موبائل ہو رہا، پڑھا دے جلدی کر۔ یہ کیا ہے؟ کون سے موبائل ہے؟ ٹچ موبائل ہیں توڑے کول بھی، زیادہ تر کول تو ہونے ہی ہیں نا، بٹنا لے تو میں رکھے نہیں، یا قبلہ مفتی صاحب ایسا ہی رکھے ہونے ہیں نا ٹچ موبائل۔ اچھا پھر لاک لگا ہوا ہے اتنے؟ لگا ہی بولے نہیں تو لگا تو کیوں لگایا؟ ضروری نہیں ہے کہ اندر کوئی غلط چیز، مگر آپ پسند نہیں کرتے کہ جو آپ کے موبائل میں کچھ ہے اسے کوئی دیکھے، تو یہی تو سمجھا رہے ہیں۔ لوگ تا اپنا یار ویکھن بھی نہیں دیں دے، لوگ تا اپنا یار ویکھن بھی نہیں دیں دے۔ یہ اسی کی شان کریمی ہے جس نے یار دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ یار ہی امت کو عطا کر دیا۔ مگر ساتھ میں یہ کہا کہ ہم نے احسان کیا۔ احسان، اللہ کے احسان کتنے گنتی میں نہیں آ سکتے، گنتی میں نہیں آ سکتے۔ کسی احسان پر بدلہ نہیں جتلایا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، بدلہ نہیں جتلایا۔ اب توجہ کریں، تھوڑا سا میں اس نعمت کو بھی سمجھا دوں۔ رٹا رٹا جملے نہیں میں پڑھنا چاہتا۔ یہ پوچھو اندھے سے رنگ کیا ہوتے ہیں، اسے کیا پتا کہ رنگوں کی خوبصورتی کیا ہے؟ بولے نہیں آپ اگر اسے کیا پتا کہ رنگوں کی خوبصورتی کیا ہوتی؟ یہ میرا بڑا بیٹا ہے محمد زین العابدین حیدر، شادی تھوڑی سی دیر سے کی، بڑی بہن اور اس کا خامد فوت ہو گیا، ان کی 3 بیٹیاں ایک بیٹا تھا، ان کو پالنا۔ والدہ نے کہا تھا کہ شاید تیری بیوی قبول نہ کرے، میں نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ وہ 3 بچیاں سید آتی ہیں، وہ بچہ سید ہے، ابھی میری گاڑی وہی چلا رہا ہے، آج کل میرے ساتھ وہی ہوتا ہے۔ انہیں پالا، 45 سال کی عمر میں شادی کی۔ مدینہ شریف تھا جب والد صاحب نے مجھے فون کیا کہ وہ فلاں تاریخ رکھ رہے ہیں، تمہاری آنے سے 2 دن بعد کی، تو رکھ دیں۔ میں نے کہا رکھ دیں، میں رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے پہلے نا 3 بیٹیاں دینا، کیونکہ آپ کا فرمان ہے کہ جسے اللہ 3 بیٹیاں دے انہیں پالے پوسے ان کی اچھی پرورش کر کے شادی کرے، وہ قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی انگلی سنگلی کے قریب۔ مجھے 3 بیٹیاں اللہ نے، جب میری تیسری بیٹی ہوئی نا تو میں خانہ کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا مانگ رہا تھا۔ وہاں 12 بجے تھے، یہاں 2 بجے تھے، مجھے میری بڑی بھانجی کا فون آیا کہ ماموں اللہ کی رحمت آ گئی۔ میں اگلے دن مدینے گیا، پھر میں سیدہ زہرا پاک کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے ان سے جا کر عرض کی کہ جتنا پیار حضور کو آپ سے تھا نا کسی سے نہیں تھا، آپ حضور کی سب سے زیادہ لاڈلی، اب مجھے حضور سے نہ ایک بیٹا لے کر دیں، میں اس کا نام آپ کے قدموں میں امام زین العابدین علیہ السلام جلوہ گر ہے، میں ان کے نام پر اس کا نام محمد زین العابدین حیدر رکھوں۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں سید زادی کا بیٹا ہوں، میں باوضو بیٹھا ہوں۔ 9 جولائی کو میری بیٹی پیدا ہوئی، ٹھیک اگلے سال 9 جولائی کو اللہ نے مجھے یہ بیٹا دیا۔ ایک دن بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، اور کوئی مانگ کر تو دیکھے ان کے دروازے سے۔ کون سی نعمت ہے جو سیدہ کے در سے نہیں ملتی؟ کون سی نعمت ہے جو سیدہ پاک کے در سے نہیں ملتی؟ کوئی مانگ کر تو دیکھے۔ پھر 2 سال بعد، حاضری تو سال میں 2 بار ہوتی ہے، پھر 2 سال بعد میں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ لاڈلے چچا ہیں، جتنا حضور آپ کے لیے روئے ہیں نا کسی کے لیے نہیں روئے، مجھے حضور سے ایک بیٹا لے کر دے، میں اس کا نام آپ کے نام پر رکھوں۔ پھر اللہ نے ٹھیک 3 سال بعد بیٹا دیا۔ وہ چھوٹا ہے، اب یہ 2 سال سے میرے ساتھ ہر محفل میں آتا ہے۔ اے پترا نو ویکھ کے کلیجہ ٹھردا ہے کہ نہیں ٹھردا؟ نہیں، جنہاں دا ٹھردا وہ بندے بول سکتے ہیں۔ پترا نو ویکھ کے ٹھردا ہے نا، تو جسے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ بیٹے کی شکل کیسی ہے، نبینے کو کیا پتا کہ بیٹا کس پر ہے، اس کے نین نقش کیا ہیں، اسے کیا پتا کہ اولاد کو دیکھ کر سکون کیسے ہوتا ہے۔ کعبے کو دیکھیں تو ایمان میں اضافہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو جس کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہی نہ ہو وہ کعبے کو کیا دیکھے؟ حضور کے گنبد خضرا کو دیکھ کر عاشق تڑپتے، تو جس کے پاس آنکھیں نہ اسے کیا پتا کہ گنبد خضرا خضرا کیوں ہے؟ ایک آنکھ والی نعمت کا احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، مگر اتنی بڑی نعمت دے کر اس نے جتلایا نہیں۔ سننے کے لیے کان دی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب ماں اپنے بیٹے کو کہ کان میں بولتی ہے نا کہ نہ گھبرا نہ پریشان ہو، ماں اللہ دی حضور دعا کر سکتا، کائنات کی ساری تسلیاں ایک طرف اور ماں کے وہ لفظ ایک طرف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب باپ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے نا میں تیرے ساتھ ہوں، حوصلہ کر، کائنات کے سارے ہمدرد ایک طرف اور باپ کا وہ حوصلہ ایک طرف ہوتا ہے۔ لیکن جس کے کان ہی نہ اسے کیا پتا کہ ماں کی آواز میں درد کیا ہوتا ہے۔ اے منتب سڑے جڑے شاعر شور ہے نا، ادنو سن دے نا وہ کون ہے، وہ میاں علی اللہ، وہ کیا تھا، وہ مجھے فوت ہو گئے، شفاء اللہ روکھڑی، تو دوجے پاس وہ نعت لکھ چھٹ دیں، کلام لکھ چھٹ دیں۔ میں پچھلے سال بکر کے علاقے میں گیا، ایک جگہ محفل تھی جنگل ویرانے میں، تو وہ جتنے اس علاقے میں سرائکی میں نعت خان ہوتے ہیں نا، یہ وہ 2 3 بندے پیچھے ہوتے ہیں، ایک آگے ہوتے ہیں، وہ جتنے گانے ہیں نا وہ اسی پر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ میں نے ساتھ والوں سے کہا، میں کہا وہ آج کل ہے کوکا نکلے آئے تھے، میں کوئی نعت خان کوکے بھی لکھیا کسی نے؟ وہ ہلے گال کر دے سکتے ادھر سپیکر دے آواز شروع، انہوں نے کوکے پر بھی نعت لکھی ہوئی۔ اور بعد میں نے اسے کہا شرم کر، یہاں تو چلو لوگوں کو کوئی لفظ سمجھ آ رہے ہیں کہ حضور کی شان ہے، تو جو دور سے آواز سن رہے ہیں ان کو کیا پتا چلے گا کہ یہ نعت پڑھی جا رہی ہے، گانا گایا جا رہا ہے؟ تو یہ آج کے نہیں، یہ کلام وہ کسی درویش نے لکھا ہے نا، مائے نہیں میں کنوں آکا درد بچھوڑے دا حال۔ تو کان ہی نہیں ہوں گے تو ماں کی آواز کی ٹھنڈک کیسے محسوس ہوگی؟ قوت سماعت ہی نہیں ہوگی تو باپ کے لفظ سن کر حوصلہ کیسے ہوگا؟ کان ہی سننے والے نہ ہو تو کیسے پتا چلتا ہے کہ قرآن کی تلاوت میں کتنی لذت ہے؟ کان ہی سننے والے نہ ہو تو نبی کی نعت کی مٹھاس کیسے کلیجے تک اترے گی؟ کان ہی نہ ہو تو کیسے پتا چلے گا اذان میں کتنا اثر ہے؟ مگر اس نے کان دی، احسان نہیں جتلایا، بولنے کے لیے زبان دی، احسان نہیں جتلایا۔ یاد رکھیے سب سے مشکل انسان کا بچہ پالنا ہے، سب سے مشکل انسان کا بچہ پالنا ہوتا ہے۔ 2 سال تک تو وہ بول ہی نہیں سکتا، اپنی تکلیف ہی نہیں بتا سکتا، بولیے نا، بول سکتا ہے 2 سال تک؟ 2 سال تک تو وہ یہ بھی نہیں بتلا سکتا مجھے کیا تکلیف ہے۔ وہ ماں اور باپ ہوتا ہے کہ جو اس کے احساسات اور اس کی سکنات و حرکات سے اس کی تکلیف کا اندازہ لگاتا ہے، دوسرے نہیں لگا سکتے، وہ ماں باپ ہی لگاتے۔ 2 سال تک تو وہ بول ہی نہیں سکتا، تو یہ بولنے والی صلاحیت ہی نہ ہوتی تو کیسے ہم اپنا مطلب اور مفہوم سمجھا سکتے کسی کو؟ اس نے احسان نہیں جتلایا، سوچنے کے لیے دماغ دیا، محسوس کرنے کے لیے دل دیا، احسان نہیں جتلایا، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے قدم دیے، احسان نہیں جتلایا۔ خود فرماتا ہے تیرے لیے آسمان کا سائبان لگایا، احسان نہیں جتلایا، زمین کا فرش بچھایا،
احسان نہیں جتلایا، زمین کا دل چیر کر تیرے لیے دانے کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا، ہم نے پہاڑوں کے جگر پھاڑ کر ان سے چشموں سے دریا سے نہریں تیری فصلوں کے لیے پیدا کی، تیری فصلیں پکانے کے لیے سورج چمکایا، تیرے پھلوں میں رس ڈالنے کے لیے ہم نے چاند کی چاندنی کو ٹھنڈک دی، تیری سواری کے لیے اونٹ اور گھوڑے پیدا کیے، تیری بار برداری کے لیے گدھے اور خچر پیدا کیے، تیری خاطر درختوں کو پھلوں سے مجزن کیا، ہم نے بادلوں میں رم جم رکھی، ہم نے ہوا کے اندر ٹھنڈک رکھی، تیری تراوت کے لیے سبزے کو ہریالی دی۔ وہ فرماتا ہے دیکھ ہم نے تیری خاطر کتنا کچھ پیدا کیا، بلکہ کیا فرماتا ہے، ہم نے تجھ پر ماں باپ کو تیرے لیے رحمت بنا کر بھیجا، احسان نہیں جتلایا، اولاد کو تیرے کلیجے کی ٹھنڈک بنا کر بھیجا، احسان نہیں جتلایا، بلکہ یہاں تک وہ فرماتا ہے ہم نے تجھے انسان بنایا پھر بھی احسان نہیں جتلایا۔ حضرات علماء تشریف فرمائے 4 قسمیں اٹھائیں، کتنی قسمیں؟ والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین۔ اب انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم، شہر مکہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اسا انسان بڑا ہی سونا بنایا۔ جنہوں نے اللہ سونا بنایا دو میں ہاتھ چوک کے بولنا سبحان اللہ چاہتا، جڑے کوجے جڑے سمجھنا نا سب کوجے ہاتھ تھلے رکھن، جڑے سونے دو میں ہاتھ چوک کے زور نال بولو سبحان اللہ۔ 4 قسمیں اٹھائیں، 4۔ اچھا اللہ بغیر قسم اٹھائے ہوئے کہہ دیتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، منن والے مان نہیں لینا سی؟ اونچا بولو ذرا۔ مگر 4 قسمیں اٹھا کر کہا کہ ہم نے انسان کو بڑا حسین بنا، بڑا سونا بنا، مگر احسان نہیں جتلا۔ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، احسان نہیں جتلا۔ حتیٰ کہ قرآن جیسی نعمت دی، احسان نہیں جتلا۔ مگر جب حضور کی باری آئی تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ پتہ چلا کائنات کی ساری نعمتوں دا مل اللہ دے دربار چو نہیں، جیڑا حسنین دے نانے دے مل اللہ دے دربار چو۔ کائنات کی ساری نعمتوں کی وہ قدر اللہ کے دربار میں نہیں جو حضور کی قدر ہے۔ کس لیے احسان جتلایا جا رہا ہے؟ ہمارے ہاں کوئی احسان کر کے جتلایا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا کمینہ ہے، احسان کر کے ذلیل کرتا ہے لوگاں نو۔ یا اللہ جیڑا ساڑھے والے احسان کر کے جتلایا سے آخنے کمینہ ہے، اور تو رب الارباب ہو کر احسان جتلا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم جتلاتے ہو ذلیل کرنے کے لیے، ہم جتلاتے ہیں عزت بڑھانے کے لیے، ہم جتلاتے ہیں عزت بڑھانے کے لیے۔ یہ ہم نے مومنوں کی عزت بڑھائی کہ ہم نے انہیں رسول دیا۔ اچھا یہ حیدر علی تاری صاحب واسطے جگہ چھٹو جی، ساڑھے پرانے سنگی ہیں نا جی، بس شکر ہے کہ کھلے کھلے کپڑے پہننے لگے۔ نعرہ تکبیر، مرحبا، بس توجہ ایک منٹ میں نعرہ لگا، بس اب توجہ کریں، تھوڑا سا مجھے آگے بڑھنے دے، ابھی تو میں صرف زمین ہموار کر، توجہ کریں۔ اس نے فرمایا ہم نے مومنوں پر احسان، تو پھر احسان جن پر ہو شکریہ تو وہی ادا کرتے ہیں۔ اب بولے جھگڑے کی بات نہیں ہے، سمجھانا چاہتا بھائی گھر پر لائٹیں تھیں، لڈو بانٹ رہے تھے، گزرنے والے نے پوچھا انہوں نے کہا جی اس گھر میں بیٹا ہوا ہے، یہ لڈو بانٹ رہے ہیں۔ ساتھ والے گھر پہ کچھ نہیں تھا، اس نے ساتھ والے سے کہا تم نے لائٹیں کیوں نہیں لگائیں؟ اس نے کہا بیٹا ان کے گھر میں ہوا ہے، ہمارے گھر میں نہیں۔ گھر وہی سجا رہے ہیں جن پر احسان ہوا ہے، جلوس وہی نکال رہے ہیں جن پر احسان ہوا ہے۔ بول نہیں رہے آپ حضرات، آپ کو بولنا پڑے گا۔ جلوس وہی نکال رہے ہیں جن پر احسان ہوا ہے، جھنڈے وہی اٹھا رہے ہیں جن پر احسان ہوا، لنگر وہی بانٹ رہے ہیں جن پر احسان ہوا، خوشیاں وہی منا رہے ہیں جن پر احسان ہوا۔ جن پر احسان ہی نہیں وہ کیوں شکر ادا کریں؟ کل تک ہمیں کہا جاتا تھا 9 ربیع الاول 9 ولادت ہے، تم 12 مناتے ہو، بھائی اب 9 منا لیں، مگر نہیں، پھر کہنے لگے 12 تو وفات ہے، تم خوشیاں منا رہے ہو۔ صحابہ کی تو کائنات اجڑ گئی تھی، ان کی تو دنیا لٹ گئی تھی، یہ کس قسم کی قوم ہے؟ رسول اللہ کی وفات کے موقع پر یہ جھنڈے لگا رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، خوشیاں کر رہے ہیں۔ ہمارے استاد جی نے فرمایا ٹھیک ہے ہم خوشیاں منا رہے ہیں، تمہارے نزدیک وفات ہے،
تم وفات منا لو، کوئی ستر بچھاؤ، کوئی دریا بچھاؤ، کوئی گٹکے پڑھو، کوئی پوچھے کیوں بیٹھے ہو، کہو ہمارا نبی مر گیا ہے، فوت ہو گیا، ہم کیوں منائیں وفات؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، ہم تو ذائقہ چکھنے تک کو مانتے ہیں، ہم تو ذائقہ چکھنے تک کو مانتے ہیں۔ ہاں ہمارے نبی فوت نہیں ہوئے، ہمارے آقا کل بھی زندہ تھے، ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے۔ آج جن کا نبی زندہ ہے اور وہ خود بھی زندہ بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بولنا پڑے گا ہمارے آقا کل بھی زندہ تھے، ہمارے آقا آج بھی، بولیے ذرا، ہمارے آقا آج بھی زندہ ہے، ہمارے آقا آج بھی۔ سن 2006 میں میری پہلی مرتبہ مدینے حاضری ہوئی، حضور میں نے اہل مدینہ کی زبان سے سنا کہ یہاں ایک واقعہ ہوا ہے، ایک واقعہ ہوا، تصدیق اس کی بات میں ہوئی۔ سن لیجئے، جنت البقیع کے باہر ایک بابا جی بیٹھتے تھے، غلام رسول، مشہور تھے بلیوں والے بابا جی۔ کرتے کیا تھے؟ عصر کی نماز کے وقت وہاں دہی عام ہوتی ہے، افطاری میں بھی دہی ضرور ملتی ہے، دہی میں چھوٹی چھوٹی روٹیوں کے ٹکڑے وہ ملا کر بلیوں کو کھلاتے تھے۔ حضور کی زیارت نصیب ہوئی غلام رسول کو، گجرانوالہ کا رہنے والا ہے۔ حضور نے فرمایا غلام رسول، ایک کبوتر میرے روزے کے اندر کسی طرح آ گیا اور آ کر مر گیا، اسے باہر نکالو، انہیں کہے اسے باہر نکالو۔ یہ بات یاد رکھیں، سرکار کریم کی مزار مبارک تک 450 سال ہو گئے، کسی شخص نے بھی حضور کی قبر مبارک نہیں دیکھی۔ یہ جو تصویریں لٹکی ہوتی ہیں نا کہ یہ حضور کی قبر مبارک ہے، وہ سرکار کی قبر مبارک نہیں، وہ مولانا روم کی قبر ہے۔ حضور کی قبر مبارک تو کچی ہے، 450 سال ہو گئے ہیں، کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے وہاں۔ پھر آپ کہیں گے ٹی وی پر تو آتا ہے فلاں کے لیے روضہ رسول کا دروازہ کھل گیا، بھائی روضہ رسول 2 حجروں پر ہے، ایک حضرت عائشہ کا حجرہ، ایک سیدہ زہرا کا حجرہ۔ حضور نے بیٹی کو دور نہیں کیا تھا خود سے، نبی پاک نے حضرت عائشہ کے حجرے کے ساتھ حضرت زہرا کو حجرہ بنایا، دیوار ایک ہے، درمیان میں روشن دان رکھا ہوا تھا، یہ 2 حجروں پر گھر ہے، مزارے ہیں حضرت عائشہ کے حجرے میں۔ یہ جو داخل ہوتے ہیں لوگ، وہ داخل ہوتے ہیں سیدہ زہرا پاک کے حجرے کے اندر۔ آج بھی سیدہ کی کچھ چیزیں وہاں موجود ہیں۔ اب تو یہ قدمین کی طرف جانا ممنوع ہے، پہلے تو ہم بیٹھے رہتے تھے اور وہ نظر آتا تھا، اندر رسیاں لٹکی ہوئی تھیں، ایک صندوق پڑا ہوا ہے اس کے اندر جس پر غلاف چڑھا ہوا ہے، اور بھی کچھ چیزیں ہیں۔ بعض تو یہاں تک روایت ہے کہ آپ کی مزار بھی وہیں اندر ہی ہے، بعض تو یہاں تک روایت ہے، کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ وہاں کھڑے ہو کر حضرت زہرا کو سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر توجہ کیجئے، میرا موضوع یہ بحث میری یہ نہیں ہے، موضوع بحث میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضور کا جو روضہ انور ہے، وہ جو 4 مزاروں کی جگہ ہے، اس کا جو کمرہ ہے نا، اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے، وہ 5 کمروں والا دروازہ، دیواروں والا دروازہ۔ ہمارے ہاں کمرے کتنی دیواروں والے ہوتے ہیں؟ مگر وہ 5 دیواروں والا۔ ترکوں نے جب یہ روضہ انور تعمیر کیا تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ کعبے کی مثل نہ بن جائے، 2 دیواریں ایسے ایسے، 2 دیواریں ایسے، پھر 2 ایسے، پھر ایک ایسے، یہ 5 کونوں والا وہ کمرہ ہے جس کا کوئی دروازہ، نیچے سے 5 دیواریں، اوپر جا کر نا بوتل کی صورت بن جاتی ہے، جیسے بوتل کا منہ گول ہوتا ہے نا، جیسے یہ دیکھیں بوتل کی صورت بن جاتی ہے۔ اس کے اوپر گنبد خضرا ہے۔ سبحان اللہ، اونچی نہ بولنا پرچہ ہو جانا۔ اس کے اوپر گنبد خضرا ہے، اس کے اندر ایک کھڑکی ہے جو آج بھی باہر سے سلام پیش کرنے والوں کو نظر آتی۔ اور کب سے وہ کھڑکی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے، آپ کے زمانے خلافت میں قحط پڑ گئی، سارے جتن صحابہ نے کی، یہ بارش نہ ہوئی۔ امیر المومنین ام المومنین کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی ام المومنین خلقت پریشان ہے، لوگ مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، قحط پڑ گیا، کوئی آپ تدبیر کیجئے۔ حضرت عائشہ پاک کی آنکھوں سے دعا سن، انہوں نے کہا عمر اور تدبیر کی کیا ضرورت ہے، چھت پر چڑھو، حضور کی قبر انور کی جگہ سے تھوڑی سی چھت ہٹا دو، آسمان رسول اللہ کی جب قبر انور کو دیکھے گا تو برداشت نہیں کر سکے۔ جب وہ چھت ہٹائی گئی تو بادل برسنا شروع ہو، جب بارش کی ضرورت پوری ہوئی تو چھت ڈھانپ دی گئی۔ پھر اہل مدینہ کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا، جب بارش کی طلب ہوتی وہ حضور کی قبر انور سے سوراخ کھول دیتے، کھڑکی بنا لی، اور جب دیکھتے کہ اب بارش کافی ہو گئی، اب بند کر۔ وہ ترکوں نے جب گنبد خضرا بنا تو وہاں وہ کھڑکی رکھی۔ حضور نے فرمایا کہ کبوتر اندر آ کر مر گیا،
بابا غلام رسول اٹھا اور قاضی کے پاس گیا. اس نے قاضی سے جا کر کہا کہ رات مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی. سرکار نے فرمایا کبوتر اندر آ کے مر گیا. قاضی نے آگے سے کہا یہ حضور تم ہندوستانیوں کو ہی ملتے ہیں, یہ حضور تم ہندوستانیوں کو ہی ملتے ہیں, ہمیں کیوں نہیں ملتے؟ بابا غلام رسول نے کہا یہ تو حضور کے کرم کی بات ہے, جس پر چاہے فرما دے. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی, یہ تو حضور کا کرم ہے, جس پر چاہے فرما دے. اس نے کہا غلام رسول اگر کبوتر اندر نہ ہوا تو؟ غلام رسول نے کہا قاضی سارا زمانہ جھوٹا ہو سکتا ہے مگر حسنین کا نانا جھوٹا نہیں ہو سکتا. اگر کبوتر اندر نہ ہوا تو میری گردن اتار دینا. اس نے گورنر کو فون ملایا, گورنر کو حال بیان کیا. گورنر نے کہا شورا بلاؤ, علماء کی شورا اکٹھی ہو. انہوں نے کہا کیا کریں, کس طرح اندر سے کبوتر نکالیں؟ تو فیصلہ یہ طے ہوا کہ جو مدینہ میں شرفاء ہے نا, اشراف ہے, یہاں سید بولتے ہیں نا, وہاں عرب کے لوگ شریف بولتے ہیں حضور کی آل کو. سبز رنگ کا کپڑا صرف وہی استعمال کر سکتے ہیں, سبز پگڑی, وہ اشراف ہی پہنتے ہیں, چونکہ وہاں وہ نہیں پہنتے نشان. لیکن یمن کا سید جب بھی مدینے آئے گا نا وہ سبز رنگ کی پگڑی پہن کر آئے گا. تو وہ انہوں نے کہا کہ سادات میں سے ایک نابالغ بچہ لیا, 10 سال کا ایک نابالغ بچہ لیا, اسے آب زمزم سے غسل دیا, نیا لباس پہنا, کرین کے ذریعے سے چڑھایا گیا اور پھر رسے کے ذریعے سے لٹکایا گیا. اور جب اسے واپس نکالا گیا نا تو اس کے ایک ہاتھ میں مرا ہوا کبوتر تھا, دوسرے ہاتھ میں ایک تازہ سرخ رنگ کا سیب تھا. ایک ہاتھ میں کبوتر تھا, دوسرے ہاتھ میں سرخ رنگ کا سیب. مولویوں کے ہوش اڑ گئے. انہوں نے اسے کہا تجھے تیرے رب کی قسم بتلا تو نے اندر کیا دیکھا, بتلا تو نے اندر. اس کی آنکھوں سے 2 آنسو نکلے. اس نے 3 لفظ بولے. کتنے لفظ بولے؟ اس نے کہا نبی محمد حی. 3 لفظ. اس نے کہا رسول اللہ زندہ ہے, نبی محمد زندہ ہے. یہ کہہ کر اسی شب ہی وہ بچہ فوت ہو گیا, اسی شب ہی وہ فوت ہو گیا. میں نے کہا وفات وہ منائیں جن کا نبی مر گیا. ہمارا نبی تو کل بھی زندہ تھا. ہمارے نبی, ہمارے تو امام نے 100 سال پہلے کہا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ہمارے آقا کل بھی زندہ تھے, ہمارے آقا آج بھی زندہ ہیں. بھائی باتیں لمبی ہوتی چلی جائیں گی, میں آگے کی طرف بڑھتا ہوں. آج ہمیں کہا جاتا ہے میلاد ہے قرآن میں. قرآن نے 2 پیغمبروں کا میلاد بیان کیا. کتنے پیغمبروں کا؟ 2 پیغمبروں کا میلاد بیان. قرآن نے حضرت موسیٰ کا میلاد بیان کیا کہ جب ان کی ماں نے حکم الہی سے انہیں صندوق میں ڈالا, اللہ نے کہا اسے صندوق میں ڈال اور پریشان نہ ہو, یہ آئے گا تیرے پاس ہی, ہم جدا نہیں ہونے دیں گے. موسیٰ علیہ السلام وہ صندوق پانی میں بہتا ہوا اس نہر میں داخل ہوا جو فرعون کے محل کے نیچے سے گزرتی تھی. وہ حضرت آسیہ کے ساتھ بالکنی میں بیٹھا ہوا, نظر پڑی تو صندوق ڈالتا ہوا. اس نے حکم دیا سپاہیوں کو صندوق نکال. صندوق لایا گیا, جب کھولا تو اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. آپ سوچیں کہ نبی کتنا حسین ہوتا ہے, جو بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالے تو ہاتھ سونے کی طرح چمکنا شروع ہو جائے, اس کا اپنا چہرہ کتنا چمکتا ہوگا. یہ تو علماء بیٹھے ہیں, یہ تو بچپن ہے. یہ جب طور پر جلوہ دیکھا نا تو مفسرین نے لکھا اس جلوہ دیکھنے کے بعد جناب موسیٰ کی قوت سماعت اور قوت بصارت کا عالم یہ تھا کہ 30 میل کے فاصلے پر, یعنی 45 کلومیٹر, کتنا ہے جی پاک پتن شریف یہاں سے؟ 45. اتنا ہی بن جاتا ہے. سائی وال بھی تقریباً اتنا ہی بن جاتا ہے. 45 کلومیٹر 30 میل کے فاصلے پر اندھیری رات میں کالے رنگ کے پہاڑ کی چوٹی پر کالے رنگ کی چونٹی چلتی, جناب موسیٰ اسے دیکھ بھی لیتے تھے, اس کے چلنے کی آواز سن بھی لیتے تھے. نہیں سبحان اللہ سنیو تو سا اونچی کوئی نہیں کرنی, لنگر دیواری تو سا ریت کوئی نہیں کرنی ہوتی. حضور کا کھاتے ہو تو پھر نبی کی شان میں دونوں ہاتھ اٹھا کر بولو اونچی سبحان اللہ. بھائی جس نے صفاتی تجلی دیکھی سوئی کے ناکے کا کروڑواں حصہ
اور پھر کہا تبتو الیک، میری توبہ، میں تجھ سے دوبارہ یہ مطالبہ کروں. اور یہاں یہ بھی سنیے، اللہ نے فرمایا تھا موسیٰ تجلی ہم پہاڑ پر ڈالیں گے، یہ نہیں کہا تھا کہ تجھ پر ڈالیں گے. تجلی کہاں ڈالیں گے؟ گونگے چپ رہو جنہوں نے منہ زبان ہے بول کے دسو تجلی کہاں ڈالیں گے؟ یہ نہیں کہا آپ پر ڈالیں گے، تجلی ڈالیں گے پہاڑ پر. آپ نے صرف پہاڑ دیکھنا ہے. اگر آپ ہوش میں رہے، پہاڑ ٹھہر گیا، یہ بچ گئے، ہم اپنا آپ دکھا دیں گے. قرآن کیا کہتا ہے؟ خرّ موسیٰ صاعقہ، تجلی ڈالی گئی، سوئی کے ناکے کا کروڑواں حصہ، پہاڑ جل کر سرما بنا. موسیٰ علیہ السلام کے ہوش اڑ گئے، بے ہوش نہیں ہوئے، ہوش گم ہو گئے، مستغرق ہو گئے تجلیات الہی، اللہ کے جلووں میں کھو گئے، اپنا آپ یاد ہی نہ رہے. وہ 40 کے 40 بندے جل کر کباب ہو گئے. یہاں تجلی پہاڑ پر ڈالی ہے، موسیٰ پر نہیں. اس تجلی کے دیکھنے کے بعد 30 میل کے فاصلے پر کالے رنگ کے پہاڑ کی چوٹی پر سیاہ رنگ کی چونٹی چلتی، نبی دیکھ بھی لیتا تھا. اس کے چلنے کی آواز. اچھا، جس نے صفاتی تجلی دیکھی وہ تو یہاں تک دیکھے سنے. اور معراج کی شب بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور فرماندے جنہ گلاں ہوندیاں پئیاں سن نا تے اللہ فرمایا سونیا او راج فرشتے کسی مسئلے تے بحث کر دے سن، اور راج فرشتے کسی مسئلے پر بحث کر. عرض کی ہماری توجہ تیری طرف تھی. فرماتے ہیں اللہ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھ دیا، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی. ما کانا و ما یکون کا علم میرے کلیجے میں آ گیا. جو ہو چکا تھا میں نے وہ بھی جان لیا، جو ہونے والا تھا میں نے وہ بھی جان لیا. جس نے صرف صفاتی تجلی دیکھی وہ تو اتنی دور سے سن اور دیکھ لیتا ہے، تو جس کے کندھوں پر پورا ہاتھ آ گیا ہے وہ مسلم گارڈن سے اپنے غلاموں کا تاجدار ختم نبوت کا نعرہ گنبد خضرا میں کیوں نہیں سن سکتا؟ وہ حضور وہ محبوب اپنے غلاموں کا درود و سلام کیوں نہیں سن سکتا؟ اب توجہ کیجئے گا، انہوں نے اٹھا لیا. جب دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام تھا. حضرت آسیہ نے کہا یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. اس نے کہا نہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، میں اسے قتل کروں گا. انہوں نے کہا میں قتل نہیں کرنے دینا. ہمارے استاد جی جب یہ واقعہ کبھی پڑھتے تھے نا وہ فرماتے تھے یہ فرعون جو تھا نا باہر خدا بنا ہوا تھا، باہر انہوں نے کہا سی انا ربکم الاعلی، میں تمہارا. وہ فرماندے سن ایک بار خدا بنے ہویا سی پر کار دے وچ ایدی بھی نہیں چلدی سی. باہر خدا بنا ہوا تھا مگر گھر میں. حضرت آسیہ نے کہا میں نہیں قتل ہونے دوں، میں نہیں قتل ہونے دوں. جناب موسیٰ پلنے لگے. اب ضرورت تھی دودھ پلانے کے لیے. اعلان ہوا کون ہے جو فرعون کے محل میں جناب موسیٰ کو دودھ پلائے. 10,000 عورت آئی. کتنی عورتیں؟ مگر جس نیت سے آئی وہ کیا تھی کہ ایک تو ہمیں اپنے خدا کی زیارت ہوگی روزانہ، بار بار آتی رہیں گی، دوسرا انعام ملے گا. 10,000 عورت نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا مگر پیغمبر نے کسی مشرکہ کی طرف دیکھا بھی نہیں. رسول اللہ کی ماں کو مشرکہ کہنے والوں، یہ میرا 30واں سفر تھا اس سال. اس سے پہلے میں 29 مرتبہ حاضر ہو چکا ہوں 20 سال میں. 3 سال کرونا کے تھے، 1 سال ویزا نہیں لگا، 1 سال کسی مجبوری سے نہیں جا سکے تھے. اس سال یہ سفر میرا اس لیے یادگار ہے کہ میں حضور کی امی جان کی قبر مبارک پر حاضر ہوا. 20 سال سے میری کوشش تھی مگر وہ کامیاب نہیں ہوئی. شور کوٹ کا ایک بچہ ملا، اس نے کہا لے جاؤں گا. 17-18 مرتبہ گیا ہوں مگر جانا رات کو پڑے گا، سخت پابندی ہے، پولیس کھڑی ہوتی ہے، متوع ہوتا ہے، پکڑ لیں گے، خروج لگا دیں، چلے جائیں گے. 12 بجے مدینے سے نکلے، 300 کلومیٹر کے فاصلے پر. 3 جگہ بھولا، انہوں نے رستے بدل دیے تھے. چوتھی پہاڑی کی نشاندہی کی کہ یہاں پر آپ کی مزاق. 1 کلومیٹر پہلے مٹی کا بہت بڑا بند لگایا ہوا تھا تاکہ گاڑی قریب نہ، گاڑی وہاں چھوڑی پیدل چل پڑے. 1 میل اونچی پہاڑی ہے، تقریباً آدھا 1 میل اونچی پہاڑی ہے. مجھے کہنے لگا چڑھ جائیں گے. میں کہا تو ایک نا سارے تو پہلے میں ہی چڑھنا. وہ چھوٹی چھوٹی ہم نے وہیں پھینکی، چڑھ گئے اوپر. لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے ان کی امی جان کی قبر پر نا بلڈوزر چلایا ہوا تھا، سیدہ پاک کی مزہ، اور گندا ڈیزل ڈالا ہوا تھا، گندا ڈیزل. مگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج بھی حضور کی امی جان کی قبر مبارک سے خوشبو آ رہی ہے، آج بھی خوشبو آ رہی ہے، آج بھی خوشبو آ رہی ہے. 10,000 مشرکہ عورت آئی ہے، پیغمبر نے دیکھا بھی نہیں. حضرت موسیٰ کی بہن پاس کھڑی تھی.
اس نے کہا میں ایک عورت کو جانتی ہوں، اگر اجازت تو اسے بلاؤں، یہ ضرور اس کا دودھ پیے گا۔ انہوں نے کہا بلاؤ، تو حضرت موسیٰ کی والدہ کو دربار میں لایا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ کی والدہ آئیں تو موسیٰ اچھل کر حضرت آسیہ کی گود سے اپنی ماں کی گود میں چلے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا میلاد بیان، اللہ نے دوسرے پیغمبر کا میلاد بیان کہ جب حضرت مریم نہا کر نکلی تو سامنے جبریل صورت بشری میں تھی، تو انہوں نے دیکھا تو کہا تو اندر کیسے آ گیا؟ اس نے کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ کس لیے بھیجا گیا؟ تجھے ایک بیٹا دینے کے لیے۔ انہوں نے کہا میں کواری ہوں، بیٹا کیسے ہو سکتا؟ جبریل نے کہا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو کیا کیا تھا؟ پھونک ماری تھی حضرت مریم کے سینے پر۔ ہمیں تو کہتا پھونکوں سے ہو ہی کچھ نہیں سکتا، یہ تو پھونکا نال پتر پہ ہو رہے، پھونک ماری، آپ حملہ ہوگی۔ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت ہے، اللہ نے کہا نکل جائیے حرم سے باہر۔ آ گئی بیت اللحم، میں ابھی عرض کرتی رو رہی تھی، خشک تنے سے ٹیک تھی۔ اللہ نے کہا روتی کیوں؟ کہا میں بھوکی پیاسی، فرمائے سے ہاتھ لگا۔ نبی کی ماں نے ہاتھ لگا تو کھجور فوراً سرسبز ہو، تازہ کھجوریں گری، جڑ میں سے چشمہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب حضرت مریم نے کہا واپس کیسے جاؤں؟ یہ کہیں گے تیری شادی نہیں، تو یہ تو کہاں سے لے کر آئی؟ اللہ نے کہا اے مریم تم جاؤ، جب یہ تم سے پوچھے نا تو انہیں کہنا کہ میرا تو چپ کا روزہ ہے، مجھ سے نہ پوچھو، اسی سے پوچھو یہ کہاں سے آیا۔ پھر پاک مریم جب بیت المقدس میں داخل ہوئی تو قوم بنی اسرائیل ساتھ ہو گئی، اور جب وہ گھر آئیں تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو پنگوڑے میں ڈال دیا، اور جب پنگوڑے میں لٹا دیا تو وہ آ گئے۔ انہوں نے کہا اے عمران کی بیٹی تیرا باپ بھی بڑا نیک تھا، تیری ماں بھی بڑی نیک تھی، مگر تو کواری ہے، یہ کہاں سے لے کر آ؟ تیرا خامد کوئی نہیں تو بچہ کیسے ہو؟ حضرت پاک مریم نے ان کی طرف اشارے سے کہا کہ میرا تو چپ کا روزہ ہے، مجھ سے نہ پوچھو، اسی سے پوچھ لو، مجھ سے نہ پوچھو، اسی سے پوچھ لو یہ کہاں سے۔ اب انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا دیوانی تو نہیں ہوگی، دیوانی تو نہیں؟ بھلا پنگوڑے والے بچے بھی بولتے؟ پنگوڑے والے توجہ ہے آپ کی؟ انہوں نے نبی کو اپنے بچوں جیسا سمجھا تھا، نہیں بولے نہیں آپ حضرات؟ انہوں نے نبی کو اپنے، ہمارے بچے نہیں، ساڑھے تو ماشاءاللہ حیدری قاری صاحب بڑے نہیں بول دے، ساڑھے تو بڑے ہو کے نہیں بول دے پہ۔ انہوں نے کہا دیوانی تو نہیں، بھلا یہ پنگوڑے میں بول سکتا ہے؟ انہوں نے نبی کو اپنے بچوں جیسا سمجھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبیوں کو اپنے جیسے سمجھنے والی بیماری نئی نہیں ہے، پرانی چلی آ رہی ہے۔ یہ نئی بیماری نہیں ہے، یہ پرانی چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا دیوانی تو نہیں، بھلا یہ بول سکتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ مڑے۔ قرآن کہتا ہے 3 دن عمر تھی ظاہری عیسیٰ علیہ السلام کی، نبی نے یہ ہاتھ ٹکایا پنگوڑے میں، اور اس ہاتھ کی انگلی کو کھول کر ان مڑتے ہوئے لوگوں سے کہا اور جانے والوں رکو، انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، سنو میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب بھی دی ہے، مجھے نبی بھی بنا کر بھیجا۔ 3 دن کی ظاہری عمر میں نبی کو گھوڑے میں بولا، کیا کہا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا، زور نال بولو ذرا، میں اللہ کا، جڑے بندے نو زور لا کے بول سکتے ہیں میں اللہ کا، اس نے مجھے کتاب عطا کی، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ 3 دن کی عمر میں نبی بولا، 3 دن کی عمر میں۔ کون نبی؟ وہ جس نے کہا تھا مجھے محبوب کا امتی بنا۔ وہ جب امت کے سامنے شانیں بیان کی نا، اب میز تھوڑا جب پریا کرے جی، شانیں جب بیان کی حضور کی، انہوں نے کہا تم جس نبی کی بات کرتے ہو وہ دی کوئی شان بھی تو سناؤ نا۔ جب جناب موسیٰ نے کہا نا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، سنو میں کچھ نہیں، اصل نبی وہ ہے جو میرے بعد آتا، میں تو خوشخبری دینے کے لیے آ رہا ہوں، میں تو صرف تمہیں خوشخبری بشارت سنانا، اصل وہ ہے جو میرے بعد آتا۔ دیکھیں قرآن نے ان کے 5 معجزے بیان کیے ہیں، کتنے؟ بولنا پڑے گا۔ 5 دن باغ دے منہ نالے ہاتھ چک کے تھے، انگلیاں کھول کے دسو کنے معجزے؟ 5 کنے معجزے؟ 5۔ قرآن نے کہا ہم نے عیسیٰ کو یہ شان دی، وہ کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگاتے تھے، مریض تندرست ہو جاتا تھا۔ شان دے مولوی کہندے نے کوئی کاری کچھ نہیں سکتا،
تو سب بالکل نہ بولنا، تھوڑی برادری نے روس جانا ہے۔ قرآن نے کہا ہم نے عیسیٰ کو شان دی، مٹی کا پرندہ بناتے پھونک مارتے زندہ ہو کر اٹھتا۔ قرآن نے کہا ہم نے عیسیٰ کو یہ شان دی کہ ان کی خدمت میں اندھا آتا، نبی ہاتھ رکھ کر اٹھاتے، آنکھیں روشن ہو جاتی۔ قرآن کہتا ہے ہم نے عیسیٰ کو یہ شان دی۔ ان کی جب محفل سجتی تھی نا محفل، تو وہ بتاتے تھے تم کھا کر کے آئے ہو اور گھروں میں بچا کر۔ یہ مولانا محمد امین صاحب ہے کاری میں، اے علم کدی اللہ میں تے کاری امین نو دے چھڑ دینا تے اساں او گھر پھر مسلم گارڈن دا تاڑنا سی جتے کوئی دیسی ککڑ پکی ہوندے، اج جتے کوئی وال مال پہ ہوندے۔ غیب کا علم ہے کہ نہیں؟ بولنا بالکل نہیں آپ، غیب کا علم ہے نا، بتلاتے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کرتا ہے، اس کو چھوڑ دے چلے، یہ کپڑا پردہ ہے، بولو ہے نا، پردے کے لیے پہنا جاتا ہے اور ہے بھی پردہ۔ اس کے نیچے میری کھلڑی ہے، اس کے نیچے میرے معدے کی دیوار ہے، مگر یہ نبی یا کپڑے کے پار بھی دیکھ رہا۔ آج بھی چوتھے آسمان تو ویندا پہ بھی مسلم گارڈن والے بول دے نہیں، زندہ ہے نا، بولی بول جڑے زندہ بولو زندہ ہے نا، تشریف لائیں گے نا۔ ہاں قادیانیت کی موت ہے سقیدے میں، اس کمینے نے کہا تھا۔ حضرت صاحب تھے کہہ رہے مرزا کہندے سن تو مینوں بابے دے وہ اکثر بابا جی دی گل یاد آئی کہ مرزا یاکے، مرزا بولو 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 مرزا یاکے، مرزا سیدھی گل ہے، جس نے ہمارے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہو اس کے لیے صاحب کا لفظ تو نہیں بولا جا سکتا۔ ہن سنیں جی ذرا، یہ پردہ ہے نا، چلے بس اب ایک منٹ رکھ، یہ پردہ ہے نا، پردہ ہے نا، تو وہ تشریف لائیں گے، اس میں مرزائیت کی موت ہے۔ اس نے کہا تھا، پہلے کہا میں مہدی موعود ہوں، پھر اس نے کہا جس مسیح ناصری کا تم انتظار کرتے وہ مسیح ناصری میں ہوں، مگر حضور نے فرمایا تھا وہ آئیں گے، ہوگا نبی، نبوت ختم نہیں ہوئی، منصب نبوت پر قیامت نہیں، قیامت کے بعد بھی نبی نبی ہوتا ہے، منصب نبوت پر ہیں، ہمیشہ رہیں گے، مگر اب فریضہ نبوت انجام دینے کے لیے نہیں آئے گا، اب مدینے والے کی غلامی کا فرض انجام دینے کے لیے آئے گا۔ تو یہ پردہ ہے نا، نبی کی نگاہ جا رہی ہے نا کپڑے کے پاس، کھلڑی کے پاس، میدے کے پاس، غیب ہے کہ نہیں؟ پانچویں شان کیا بیان کی، وہ ٹھوک کر مارتے تھے مردے کو، مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ آسان کام ہے مردہ زندہ کرنا، اے توڑے کو سبحان اللہ کرانی ایڈی اوکھی ہوندی ہے، تو مردہ زندہ کرنا کیڈا اوکھا ہو سکتا، مگر پیغمبر ہے، پیغمبر سنیے یہاں سنیے، چار کام کرنے پڑتے تھے، شیخ الحدیث صاحب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے بول رہا ہوں، چار کام کرنے پڑتے تھے مردہ زندہ کرنے کے لیے۔ پہلے تو پاؤں اٹھانا پڑتا تھا، پھر پیچھے لے جانا پڑتا تھا، پھر پوری قوت سے آگے مارتے تھے، اور چوتھا کام کیا تھا، منہ سے بولنا پڑتا تھا قم بإذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، پھر مردہ اٹھتا تھا۔ یہ عیسیٰ ہیں، حضور نہیں، یہ عیسیٰ ہیں، حضور نہیں، حضور ٹھوکر نہیں لگاتے، یعنی بولنا نہیں تو سب بالکل نہیں، حضور ٹھوکر نہیں لگاتے، حضور ہاتھ بھی نہیں رکھتے، اتاری صاحب حضور بولتے بھی نہیں، حضرت جی حضور تک دے بھی نہیں، حضور کے کر دیں، حضور صرف کولو لنگ دیں، بولے نہیں حضور تو بولتے بھی نہیں، حضور تو دیکھتے بھی نہیں، حضور تو صرف قریب سے گزرتے ہیں، اور سرکار کا گزرنا ہوتا ہے پتھر بھی نبی پر درود پڑھنا شروع کرتے ہیں، درخت بھی رسول پر درود پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہے سیاستہ کی، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، 9 سال عمر ہے رسول اللہ کی، سگے چچا ابو طالب شام کے سفر پر جا رہے ہیں، حضور کو پتہ چلا بھی چاچا جا رہا ہے، حضور نے کہا چچا میں نے ساتھ جانا ہے۔ حضور کو بھی محبت تھی چچا سے، بہت زیادہ تھی، صرف حضرت ابو طالب کو نہیں تھی۔ اب تو یہ موضوع بحث بن گیا نا ہمارا، ساڑھے ان مولویوں کو اور مسئلے تو رہ کوئی نہیں کرنے والے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب تو ہمارے موضوع بحث، حالانکہ ہمارے بزرگوں نے ان مسئلوں کو کبھی نہیں چھوڑا تھا، انہوں نے کہا تھا اس پہ چپ ہو جاؤ، بس خاموش ہو جاؤ، ان کی عزت کرو، ان کا مقام بہت اونچا ہے، ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ بلکہ مجھے ایک بزرگ کی بات ہمیشہ یاد رہی، وہ کہتے تھے حضور نے انہیں سینے سے لگایا تو تو بھی انہیں سینے سے لگا لے، لگاتے تھے نا جی حضور سینے سے، لگاتے بولے اونچی آواز، لگاتے تھے نا حضور سینے سے، آخری وقت بھی حضور پاس ہی ہے، بولیے نا، اور پورا سال غم کیا حضور نے۔ اگر میں جی غلط کروں تو میں نے پھاڑ لویا تو سن، حضور
سال غم کا منایا حضور نے. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب اکٹھے ایک ہی چند دن کے وقفے سے فوت ہوئے. حضور نے پورا سال، ہماری سیرت کی کتابوں میں اس سال کو غم کا سال کہا گیا. بولیے کیا بات. حضور رونے لگے. حضور نے کہا چچا میں ساتھ جاؤں. حضرت ابو طالب نے کہا شہزادے سفر مشکل ہے. اس وقت تو رستے کوئی نہیں تھے، پانی کا پتہ نہیں ہوتا تھا ملنا کہ نہیں ملنا. تو پھول کی پنکھڑی سے نازک ہے، میں تجھے نہیں لے جا سکتے. حضور نے رونے کا ارادہ کیا. یہ میرا بیٹا 6 سال کا ہے، 2 سال سے ہر محفل میں میرے ساتھ جاتا ہے. پچھلے سال میں ایک محفل پہ جاتے ہوئے چھوڑ گیا کہ یہ اس کی نیند پوری نہیں ہوتی. یہ ساری رات روتا رہا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھ سے اس کا رونا نہیں دیکھا جاتا. میں کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں کائنات کے کسی باپ کو اپنے بیٹے سے وہ محبت نہیں تھی جو علی کے باپ کو رسول اللہ سے محبت تھی. کیا بات. کیا بات. کائنات کے کسی باپ کو اپنے بیٹے سے وہ محبت نہیں جو علی کے باپ کو رسول اللہ سے محبت. جب رسول اللہ نے رونے کا ارادہ کیا، حضرت ابو طالب نے کہا پیارے محمد تو رو نہیں، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر تیری آنکھوں میں آنسو نہیں برداشت کر سکتا. سبحان اللہ. تیاری کرو، تیاری ہوگی. قافلہ چل پڑا. یہ قافلہ مکے سے نکلا. جب عرب سے باہر نکلنے لگا تو یہاں ایک چوراہا ہے جہاں سے ایک رستہ یمن کو جاتا ہے، ایک شام کو، ایک مکہ کو، ایک مدینہ. یہاں ایک راہب ہے جس کا نام ہے بحیرہ. وہ کئی اشروں سے یہاں عبادت گاہ بنائے ہوئے بیٹھا تھا. اشرہ کہتے ہیں 10 سال. کئی اشرے 50 سال، 60 سال، 40 سال سے. کس لیے بیٹھا تھا؟ اس نے آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری نبی مکے میں جلوہ گر ہو. 9 سال کی عمر میں وہ نبی اس چوراہے سے گزرے گا. اساں 5 منٹ حضور دے ذکر وچ نہیں بہ سکدے. کئی اشروں سے 50 60 70 سال سے صرف حضور کے لیے بیٹھا ہوا تھا. اس نے ان 60 70 سالوں میں کسی سے سلام بھی نہیں لیا تھا. اپنی عبادت میں لگا رہا. جو کوٹھڑی تھی نا اس کی ایک ہی کھڑکی تھی جو مکے والے رستے پر کھلتی تھی. ادھر سے قریش کا قافلہ پہاڑی سے اترا، سارے قریش آگے، حضور کی سواری سب سے پیچھے تھی. حضور ڈاچی پر سوار تھے. ڈاچی پر بدلی نے سایہ کیا. اسے گرمی محسوس ہوئی. بحیرہ اس نے ہوا کے لیے کھڑکی کھولی نا تو نظر سیدھی رستے پر گئی. اس نے جب سواری اترتے دیکھی اور سواری پر بدلی دیکھی، اس کے ہوش اڑ گئے. اس نے کہا یہ تو حضور آ گئے. ملک برادران نے بھی میلاد اس لیے منایا نا کہ حضور آ گئے. اس کے ہوش اڑ گیا. وہ باہر کی طرف دوڑا. اب جو قریش تھے وہ اس کے گھر کے باہر ایک بورڈ تھا. بورڈ کا درخت جانتے ہیں؟ سارے قافلے نے اپنے اونٹ ادھر بٹھائے جدھر درخت کی چھاؤں تھی. جب حضور کی سواری پہنچی نا تو چھاؤں میں جگہ نہیں تھی. حضور اپنا اونٹ ادھر گھما کر لائے جدھر سے دھوپ آ رہی تھی. جدھر سے اس نے دوسرا منظر یہ دیکھا، جیسے ہی حضور کی سواری درخت کے اس طرف آئی نا جدھر سے دھوپ آ رہی تھی، درخت نے بدلی سے کہا ہٹ، کوئی سانو بھی یار دی خدمت کر رہے ہیں. اس نے دوسرا منظر دیکھا، بدلی ہٹ گئی. اس نے چاروں طرف سے اپنی ٹہنیاں اکٹھی کر کے نا حضور کے اوپر سایہ کر دی. ان پک ہو گیا. حضور آ گیا. دوڑا اندر. اس نے اپنے خادم سے کہا جا انہیں کہے آج تہاڈی دعوت ہے. جڑے لوگ پوچھتے ہیں نا لنگر کہاں سے چلا ہے، میں نے کہا لنگر یہاں سے چلا. جنہیں حضور کی جھلک نظر آ جاتی ہے نا ان کے دروازے پر لنگر جاری ہو جاتا ہے. جن ہاتھوں سے کبھی کام نہیں کیا تھا نا ان ہاتھوں سے جانور ذبح کی. ماچس کا تو زمانہ نہیں تھا، پتھر سے پتھر رگڑ کر آگ جلائی. کھانا تیار کیا. اس نے کہا جا انہیں کہو آ جاؤ کھانا تیار. اب وہ گیا. اس نے جب جا کر کہا آؤ کھانا تیار ہے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم کھانا کھانے جائیں، پیچھے سامان چوری ہو جائے، کسی کو تو سامان پر چھوڑنا چاہیے. تو انہوں نے مشورہ کیا کہ حضور کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنا کھانا کھا کر حضور کے لیے لے آئیں گے. اب سرکار کو وہاں چھوڑ کر آ گئے. برتن لے آئے. جب آئے نا سامنے اور برتن آگے کی اس نے نظر ڈالی، حضور نہیں تھے. اس نے کہا کدھر کدھر؟ انہوں نے کہا تو نے نہیں بلایا. اس نے کہا بلایا تو ہے مگر جس کی وجہ سے بلایا اسے تو لے کر آؤ نا پہلے. تم تو یہاں پہلے بھی آتے تھے. اساں تے کدے توڑے نال سلام بھی نہیں لیا سی، اساں تے ہم تکے بھی نہیں سی. انہوں نے کہا کھانا نہیں ملے گا. اس نے کہا ملے گا مگر پہلے انہیں ملے گا جن کے لیے تیار کیا، پھر تمہیں ملے گا اس کے صدقے میں. پھر لائے سرکار کو. پہلے کھانا پیش کیا سرکار کو، پھر سب کو دیا. پھر جب کھانا کھا چکے اس نے حضرت ابو طالب سے عرض کی میں کچھ چیزیں دیکھنا چاہتا ہوں.
حضور نے فرمایا چچا میں شرمگاہ نہیں دیکھنے دوں. اس نے کہا نہیں شرمگاہ نہیں. اس نے حضور کے دونوں ہتھیلیاں دیکھی اور دونوں تلوے دیکھے. اور کیوں دیکھے بھی انہیں 10 چھڑنے ہیں دونوں. دونوں ہتھیلیاں دیکھی اور دونوں تلوے دیکھے. اور پھر کمر سے چادر اتار کرنا آپ کی مہر نبوت دیکھی. پھر اسے چوما. پھر چوم کر اٹھ کر کھڑا ہو. پھر پورے قافلہ قریش کو مخاطب کر کے کہنے لگا لوگوں سنو ھذا رسول رب العالمین. یہ رب العالمین کا رسول ہے. ھذا رحمت للعالمین. یہ پوری کائنات کی رحمت ہے. تو عرب کے بڑے بوڑھوں نے ناک چڑھا کر اسے کہا تجھے کیسے پتا ہے کہ یہ رسول رب العالمین یہ رحمت للعالمین. اس نے کہا سنو جب ان کی پہاڑی سواری پہاڑی سے اتر رہی تھی میں نے دیکھا ہر پہاڑ کی چوٹی اور ہر درخت انہیں جھک کر سلام کر رہا تھا اور نبی کی ذات کے سوا یہ درخت اور پتھر غیر نبی کو سلام نہیں کیا کرتے ہیں. عیسیٰ کو 4 کام کرنے پڑتے تھے مگر حضور تو صرف قریب سے گزرتے تھے. بولے نہیں بولے نہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مکے اور مدینے لے جائے. پھر اب تو ہم جیسے لوگ تو دور سے ہی وہ استلام کر لیتے ہیں نا. ہوں ساڑھے تا ہمت ہی نہیں ہے نیڑے جان دی. یہ آخری دن میں نے کہا چلو حجر اسود تک تو نہیں جا سکے رکنے یمانی کو ہاتھ لگا لیں. وہ کسی نیڑے ہی نہ لگن دیتا سانو. پھر میں نے کہا اچھا چلو غلاف کو تو ہاتھ لگاؤں. پھر میں وہاں پہنچا جہاں جبریل امین نے رسول اللہ وہ آپ جو ہے نا دروازے کے ساتھ آپ دیکھیں نیچے نا کچھ مختلف رنگ کے پتھر لگے ہوتے ہیں. یہاں رسول اللہ نے نماز ادا کی تھی کہ آپ کا سر مبارک کعبے کی دیوار سے مس ہو رہا تھا. وہ مخصوص ہے جگہ. یہاں جبریل نے یہ نماز اور وضو وغیرہ کے مسائل حضور کی خدمت میں عرض کیے تھے. وہاں میں نے خیر غلاف کو پھر ہاتھ لگا کر دعا شعا کر لی. اللہ آپ کو لے جائے آمین. تو یہ بھی آپ کو سمجھا دوں اے جڑے جوان ہیں وہاں یہ نہیں کہنا کہ میں نے آج حجر اسود کا بوسہ لے کر ہی آنا. لوگوں کو دھکے مار کر تکلیف دے کر حجر اسود چوما تو ایسے ہی ہے جیسے تو نے چوما ہی نہیں ہے. حضور کی امت کو تکلیف نہیں دینی. اگر تو نہیں جا سکتا بالکل دھکا نہیں دینا کسی. دور سے یوں ہاتھ کر کے چوم لو. یوں ہاتھ کر کے یوں چوم لو. جب حضور نے فرما دیا جس نے ہاتھ کا اشارہ کر کے ہاتھ چوما چھڑی کا اشارہ کر کے چوم لیا وہ ایسے ہی ہے جیسے حجر اسود چوم لیا. گل مک نہیں گئی. میں نے بولے نہیں تو سب یار دی گل تو بات کوئی کسر رہ گئی سے گل مک نہیں گئی. مگر سنیے جب حضور تشریف لائے نا سن 7 ہجری میں تو طواف کیا اور جب حجر اسود کو چوما تو حضرت عمر نے عرض کی یہ ایک پتھر ہے. حضور آپ اسے چوم رہے ہیں. حضور نے فرمایا عمر تو نہیں جانتا جب ہم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا نا ہم اس کے قریب سے گزرتے تھے یہ ہم پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا. ہاں حضور بولتے نہیں ہیں. حضور ہاتھ بھی حضور ویندے بھی نہیں صرف کولو جی لنگ دے. اللہ کرے اج بھی لنگ جا. اللہ کرے اج بھی بس اج بھی لنگ جان. اور لنگ دے صرف ایک نظر دیکھ لو. لنگ دے صرف ایک نظر ڈال کر اس محفل پر نہ گزر جائے. بس ایک طریق نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا. تو انہوں نے کہا کہ اتنی شانوں کے باوجود تم کہتے ہو کہ وہ نبی اتنی یہ میں تمہیں بشارت دینے ہوں اصل وہ ہے جو آ رہا ہے تو شان کیا ہے. تو انہوں نے کہا ہائی کاش میں ان کا امتی ہوتا. کس نے کہا؟ جناب عیسیٰ نے. ہائی کاش میں ان کا بولی امتی ہوتا ان کی محفل سجی ہوتی میں اس میں بیٹھا ہوا ہوتا. وہ کہیں جانے کا ارادہ کرتے وہ اپنے غلام سے کہتے نالین لا. ان کا غلام نالین پیش کرتا. اب 2 طرح کی نالین ہے نا. ایک تو ایسے جیسے کینچی چپل ایک وہ ہے جس کا پیچھے سے تسمہ چڑھایا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں ان کا غلام نالین پیش کرتا. وہ نالین میں قدم و پاؤں مبارک رکھتے. جب تسمہ چڑھانے کی باری آتی وہ مجھے اشارہ کرتے. بولے نہیں آتا. اس سے زیادہ نہیں میں آپ کو سمجھا سکتا. وہ مجھے اشارہ میں آگے بڑھ کر ان کی نالین کا تسمہ باندھتا. میں سمجھتا یہ عیسیٰ کے لیے سب سے بڑی عزت ہے.
یہ عیسیٰ کے لیے سب سے بڑی عزت ہے. اب وہ سن لے بات پھر تقریر ختم کہ اس نے کیوں ہتھیلیاں اور تلوے دیکھے. یہ تھک گیا ہوتا ہے اللہ دی قسم. میں آج گاڑی میں نکلا ہوں نا تو میں ان دونوں بچوں منڈے نے کہنا سی کہ میری نا بس ہو گئی. ہاں میں صحیح بات ہے. میں جمعے والا دن ویسے بڑا مصروف ہوتا ہے. جمعے کو تو آرام ہی آگے پیچھے تو نیند ہو جاتی ہے نا. جمعہ وہاں 2 جگہ پڑھانا ہوتا ہے. پہلے گوجرا تقریر کرتے ہیں دوسرے شہر میں, پھر اپنے شہر آتے ہیں. وہاں اہل سنت کا مرکز ہے, وہاں پہ تقریر کرتے ہیں. 3-4 ہزار بندہ ہوتا ہے جمعے پہ. 1 ایکڑ سے زیادہ بڑی مسجد ہے ہماری شہر میں. نال ساڑھے سپہ صحابہ کا ہیڈ کوارٹر ہے. 3:30 بجے ہماری جماعت کھڑی ہوتی. بعض کا تقریر ہی 3:30 ختم ہوتی. وہاں زور لگانا پڑتا ہے. تو جمعے کو تو آرام کا ٹائم ہی نہیں ملتا. ساری ایجنسیاں ہوتی ہیں. ابھی میں نے بتا رہا تھا کہ مجھ سے نا 2 اسٹامپ لیے حکومت نے 1 ربیع الاول کو. 2 اسٹامپ آپ سنیں. مجھے کہتے ہیں یہ RPO کی طرف سے لیٹر آیا کہ آپ قادیانیوں کی عبادت گاہ پہ حملہ, گند خانے پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں. SHO نے مجھے کہا پیر صاحب یہ رپورٹ آپ کے خلاف ایجنسیوں کے. میں نے تو وہ نہ ہمیں حکم ہے کہ آپ سے 1 کروڑ روپے کا نہ ہم اسٹام لے چھوٹی بانڈ کہ آپ ایسا نہیں کریں گے. میں انہوں نے آخیا میں کہا گال سن. سیال تھا وہ سیال. میں کہا سیال صاحب انہاں حضور دی ختم نبوت دے بارے کوئی گل نہ کیتی نا تے ایتھے بیٹھے رہن ساری زندگی. تے جے انہاں کوئی گڑبڑ کیتی نا تے اساں کسے دے پیو نو بھی نہیں پوچھنا. حالانکہ میں سرکاری ملازم. 2 سال پہلے حکومت نے میری تقریر پر پابندی لگا دی تھی. میں ملنے گیا نا جب RPO سے تو میں نے کہا میرا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے یا کوئی پرچہ ہے یا FIR ہے یا کوئی دہشت گردی یا کسی مسلک نے میرے خلاف درخواست دی ہے تو آپ دکھائیں. مجھے کہنے لگا کہ آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ قتل کر دو. آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ قتل کر دو. آپ لوگوں کو شاید یاد ہو کہ اس رمضان سے پچھلے رمضان فیصل آباد میں ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جس کی ایک بہن لاہور سے اس کے حق میں بولی. تو وہ چونکہ رمضان کے آخری ایام تھے تو عید کا جو خطبہ ہے نا وہ میں نے ختم نبوت پر دی. ہمارے پاس عید کے موقع پر 10,000 کے قریب کا اجتماع ہوتا ہے. وہ اہل سنت کا مرکز ہے. تو میں نے وہاں ختم نبوت کا خطبہ دیا تو میرا YouTube چینل سے وہ خطبہ میں سے وہ حصہ نکالا جہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ من سب نبی فقتلوہ. تو مجھے کہتا ہے یہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو قتل کر دو. میں نے کہا RPO صاحب یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حضور فرما رہے ہیں. یہ حضور فرما رہے ہیں. ابھی تو زبان بند کیا نا, اس جسم سے روح بھی نکل جائے نا میرا لاشا بھی یہی کہے گا من سب نبی فقتلوہ. من سبا نبیان فقتلوہ, اس نو قتل کرنا ہے. من سبا نبیان فقتلوہ, من سبا نبیان فقتلوہ. مجھے کہا 2 اسٹام. میں کہا 10 کروڑ دے لے لو اسٹام کرواؤ سائن جا کروان. پر ختم نبوت دی واری آئی. اصلا میں کہ پوچھنا نہیں کسی دے پیو نو. اس لیے بابا ساڈا کہندا ہوندا سی چنگیاں ماواں دے پتر حضور دی ختم نبوت تے پیرا دے. ہن بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. ساڈا بابا کہندا سی چنگیاں ماواں دے پتر حضور دی ختم نبوت تے پیرا دیندے نے. قبلہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک گل میرے اپنے ذہن وچ آئی کہ ساڈیاں ماواں تا سانو جمعیا ہی حضور واسطے ہے. جنہاں دیاں نواز شریف واسطے جمعے او چپ رہن, تے جنہاں دیاں ماما عمران واسطے جمعے او بھی چپ رہن, جنہاں دیاں بھٹو واسطے جمعے او بھی چپ رہن, تے جنہاں دیاں ماما انہاں نو حضور واسطے جمعیا ہاتھ چک کے بولو تاجدار ختم نبوت رسول اللہ, لبیک 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 یا 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 رسول اللہ, لبیک لبیک
بیٹھ جائیے. کدھر آئی ملک برادر؟ سبحان اللہ سبحان کی اللہ محفل قبول ہے. سبحان اللہ ایک بندہ حضور نو پکارے نا تو حضور سن لے. سبحان اللہ سبحان اتنی اللہ خلقت پکار رہی. سبحان اللہ بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ مولا کیا. سمجھ آئی؟ اور یہ مسئلہ تھا ساڑھے امام نے کیا سی نا کہ دہن میں زبان تمہارے, بدن میں ہے جان, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اب سنیے اس نے کیوں کہا کہ میں تلوے اور ہتھیلیاں دے لیا. توجہ ہو گئی کیا بات کیوں کہا تھا اس نے؟ کیا بات حضور مولا کائنات خطبہ دے رہے تھے. سبحان اللہ کوفے کی جامع مسجد ہے, مسجد میں بہت بڑا ممبر ہے, ممبر پر ایک شیر بیٹھا ہو. توجہ کرنا, اگر 14ویں صدی میں اس کے حسین کا خادم اتنا دلیر ہے تو پھر اس حسین کا بابا کتنا بڑا دلیر ہے. بہت بڑا ممبر, ممبر پر ایک شیر بیٹھا ہو, خطبہ دے رہے ہیں مولا. ایک شخص اٹھا, کیا بات اس نے کہا یا علی آپ نے حضور کو دیکھا ہے, ہم نے حضور کو نہیں دیکھا, کیا بات ہے بتلائیے حضور کیسے تھے. سبحان اللہ نہیں بولے نہیں آپ. سبحان اللہ اچھا جی, پوچھا کس سے؟ سیفی صاحب کس سے پوچھا؟ جس نے آنکھیں تب کھولی تھی جب سامنے چہرہ مصطفیٰ تھا. پیدا ہوئے نا کعبے میں, واہ واہ چلے نہیں کوئی نہیں مانتا نہ مانے, پیدا ہوئے ماں نے لپیٹ لیا کپڑے میں, چادر میں لپیٹ لی, ہر ماں لپیٹتی, بولے نہیں ہم, سبحان اللہ لپیٹ دی. آگے کعبے سے باہر, گھر آ گئی, شور پڑ گیا مکے میں. ابو طالب کے گھر بیٹا پیدا ہو کعبے میں مگر نابینا. اب قریش کے معزز لوگ اور معزز خواتین بخا بخا یا ابا طالب, مبارک سنا بیٹا ہوا ہے؟ جی بیٹا ہوا. سنا نبینا ہے؟ ہاں نبینا ہے مگر کعبے کا عطیہ. کعبے ہمیں دکھلائیں گے نہیں؟ جی دیکھیے علی کی ماں ہر کسی کے ہاتھوں پر جب علی کو رکھتی تھی نا لپٹے ہوئے, تو ہر اٹھانے والا جب علی کو اٹھاتا نا تو علی لپٹے ہوئے چادر میں جان جاتے تھے یہ غیر نبی کے ہاتھ ہیں. میں نے بولے نہیں آپ نبی کے 3 دن تک لوگ آتے رہے ہٹاتے رہے, علی نے آنکھیں بند رکھی. رسول اللہ غار حرا میں تھے, 3 دن کے بعد نیچے اترے, سیدھا چچی کے گھر گئے, میرا بھائی دکھاؤ. چچی نے ہاتھوں پر رکھا, علی نے لپٹے ہوئے کپڑے میں رسول اللہ کے ہاتھوں کے تلمس سے جان لیا یہ غیر نبی کے ہاتھ نہیں, یہ نبی کے ہاتھ ہیں. جیسے رسول نے چادر ہٹائی علی نے آنکھیں کھول کر حضور کو دیکھا. اب اس نے پوچھا کس سے؟ جس نے سب سے پہلے چہرہ بھی نبوت کا دیکھا اور جسے انگلی پکڑ کر چلنا بھی رسول نے سکھلایا, جس کے منہ میں لقمے بھی حضور دیتے. آپ نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ سے عرض کی نا, حضور نے فرمایا چچا سے کہ ابو طالب کثیر الیال ہے, مالی طور پر مستحکم نہیں, ایسا کریں عقیل کو آپ لے لیں, علی کو میں لے لیتا ہوں, ان کا بوجھ بانٹ لے. علی پلے ہی نبی کے دسترخوان, اونچا بولے گا. تو وہ جو گھر میں پلتے ہیں نا, جو کچھ وہ جانتے ہیں وہ باہر والے اونچا بولو گا باہر والے نہیں جانتے. تو اب ان سے پوچھا کیسے تھے حضور؟ مسکرائے مولا. اے وہ گل بھی آ جانی ہے, اس نے کیوں ہتھیلیاں اور تلوے دیکھے, گل آ جانی ہے. مسکرائے, فرمایا تو ہم سے پوچھتا حضور کیسے تھے؟ سن, حضور کا قد مبارک لمبا نہیں تھا, لیکن جب حضور لمبے قد والوں میں کھڑے ہوتے تو سب سے اونچے حضور نظر آتے. یہاں اعلیٰ حضرت نے کہا سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا, اور سارے سچوں سے سچا سمجھیے جسے, ہے اس سچے سے سچا. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. تو جب خبر ہی نہیں تو کیوں کہا؟ وہ کیا خبر کا مطلب کیا تھا؟ کنفرم نہیں ہے کہ وہ کم ہے یا بیش ہے. 1,24,000 کم و بیش, کم ہے یا زیادہ ہے. تو کہا کیا خبر کتنے تارے کھلے. اچھا ٹوٹے کا لفظ استعمال نہیں کیا, حالانکہ ستارہ
ٹوٹتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا ستارہ ٹوٹتا ہے, ٹوٹے گا. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا. تو آپ نے فرمایا قد مبارک لمبا نہیں تھا, مگر لمبے قد والوں میں کھڑے ہوتے تو سب سے اونچے. فرماتے سن, حضور کی گردن مبارک لمبی نہیں تھی, لیکن جب وہ کسی محفل میں بیٹھتے تو سب سے اونچی حضور کی گردن نظر آتی. فرمایا سن, جب حضور چلتے تھے نا یوں لگتا تھا جیسے کوئی بلندی سے نیچے کی طرف آ. مولا علی قاری علیہ رحمہ نے مولا علی کے اس قول کی شرح بیان کرتے ہوئے کہا, اللہ نے فرمایا پیارے محمد تیرا مرتبہ اتنا اونچا ہے کوئی پیغمبر بھی تیرے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. یہ تو بیچاری امت ہے, اب انہیں فیض دینے کے لیے تجھے ہی نیچے اترنا پڑے گا. تو فرماتے حضور چلتے تھے یوں لگتا تھا جیسے کوئی بلندی سے نیچے کے. تو مولا علی نے پھر لمبی روایت ہے, انہوں نے آخر میں کیا کہا, انہوں نے کہا سن, علی نے کائنات کا کوئی ریشم اتنا نرم اور ملائم نہیں دیکھا تھا جتنے رسول اللہ کی ہتھیلیاں اور حضور کے قدموں کے تلوے تھے. یہاں میں حضرت انس بن مالک سے خیرات لے کر تقریر کو ختم کرنے لگا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے. انس بن مالک کہتے ہیں حضور مدینے آئے, مدینے کے لوگ حاضر ہوئے, کسی نے گھوڑا پیش کیا, کسی نے اونٹ, کسی نے بکریاں. فرماتے ہیں یمن کی چادریں. میں ایک غریب ماں کا بیٹا تھا, ہمارے گھر میں کچھ نہیں تھا. میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا, رسول اللہ کے دربار میں جا کر کہا رسول اللہ لوگ اونٹ پیش کرتے ہیں, گھوڑے پیش کرتے ہیں, بکریاں پیش کرتے ہیں, یمن کی چادریں پیش کرتے ہیں, میں مدینے کی غریب عورت ہوں, میرے گھر میں اس بیٹے کے سوا کچھ نہیں, میں اسے لے آئی ہوں, اسے قبول کر لیجیے. یا اللہ جڑے اچھی سبحان اللہ کھن انہاں دیاں اولاداں نوں اپنے یار دی غلامی. انس کہتے ہیں حضور نے مجھے قبول کر لیا, 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی. فرماتے میں حضور کے گھر میں رہتا تھا, صحابہ حضور سے ملنے کے لیے آتے تھے. جب وہ حضور سے ملنے آتے تو خالی نہیں آتے تھے, وہ حضور کے لیے چادریں لے کر آتے. انہیں پتا تھا کہ حضور کو چادر بڑی کیا بات ہے, پیراں بھی رکھی ہے. تو میں آج کار بھول گیا, چادریں کافی ساری ہیں, وہ میں بھول گیا ہوں. پھر میں نے یہاں کے نا گاڑی میں ایک رومال پڑا تھا, یہ پکڑا. تو ساڑھے تو مولوی نہیں چادریں رکھ دے, انہوں نے بھی رومال رکھ لیں, ماڈرن جو ہو گئے. کیوں جی قبلہ, کفاں بھی لا لیں تے کالر بھی لا لیں تے تھلوں کی گھیرے بھی انہوں نے گول نے کمیزاں. نہیں, آپ کا لباس تو حضور کے لباس جیسا ہونا چاہیے. بندہ اپنی شخصیت سے لباس سے پہچانا ہے. اے جڑے تلنگے ہوندے ہیں لچے بدماش, یہ انہاں دے متھے تے لکھیا ہوندا ہے تلنگے, یا انہوں دے کپڑیاں تو تسی پچھان دے, اے گربان کھلے لاچے تے لمبی لمبیاں کمیزاں تے کھلے بازو, اور دوروں نہیں پتہ لگ جاندہ. تو ایک عالم کے لباس سے پتہ چلنا چاہیے یہ نہیں عالم ہے. بولیے بولیے بولیے, ایک عالم کے لباس سے. تو وہ فرماتے حضور, صحابہ کو پتہ تھا کہ حضور کو چادر بڑی پسند ہے, وہ حضور کے لیے چادریں لے کر آتے, بڑی بڑی قیمتی چادر, مخمل و دبیز اور ریشم کی چادر. فرماتے پھر ایک چادر نہیں آتی تھی, 2 چادریں آتی. کتنی چادر؟ ایک سرکار کے لیے اور ایک نوکر کے لیے. انہیں پتا تھا نا کہ حضور کے دروازے پر ایک نوکر بھی تو بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جب چادریں آ جاتی نا کٹھی ہو جاتی, میں پھر وہ کٹھیاں کر کے نا اینج کرتا, کہتے انہوں نے اینج وال دیندہ, پھر کبھی یوں کرتا. کہتے ہیں پھر ساری چادریں رکھ دیتا, پھر میں اٹھ کر اندر جاتا, حضور بیٹھے ہوتے, حضور کا ہاتھ پکڑتا, پھر یوں چومتا, پھر چومنے کے بہانے نا تھلے کرو جی یوں حضور کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرتا. کہتے ہیں اس رب کی قسم جس کے قبضے میں انس کی جان ہے, کائنات کا کوئی ریشم اتنا نرم نہیں تھا جتنے حضور کے ہاتھ. صحابہ حضور سے ملنے آتے, خالی نہیں آتے تھے. انہیں پتا تھا حضور کو خوشبو بڑی پسند ہے. حضور نے خود ارشاد فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی. ٹھنڈیاں کرو گے اپنے نبی دی آنکھیں, جڑے کریں گے دونوں ہاتھ چک کے بولو کرو گے ٹھنڈیاں. پھر حضور کی آنکھیں کیسے ٹھنڈی ہوں گی؟ ہاتھ اوپر رکھنے, ہلے تھلے نہیں کرنے. 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کریں گے, زور نال بولو. کئی بندے میں ہاتھ ہوتے نہیں, کوشش کرنا ہمارا کام ہے, توڑ چڑھانا مولا دا کام ہے. کریں گے کوشش. حضور نے فرمایا مجھے اپنی بیویاں بڑی پسند ہیں, اور پھر فرمایا مجھے خوشبو بڑی پسند. تو صحابہ کو پتا تھا حضور کو خوشبو بڑی پسند. وہ حضور کے لیے نا عطر لاتے, بڑے بڑے قیمتی عطر.
یہاں آئے تھے آپ کی مسجد میں تھے، وہ ایک مفتی صاحب نے ہمیں عطر دیا تھا، جامی صاحب، میں وہ کافی پھر پوچھا میرے اتنا میرا، پھر میں انہوں کا نمبر لے کے ان کا یہ میں مدینے سے لے کر آیا تھا، یہ عطر میں مدینے ورگا عطر نہیں اتھے لبدا، کیا بات مدینے ورگا عطر اتھے نہیں لبدا، تو تم حضور کی مثالیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ توجہ کرنا، عطر لے کر آتے تو فرماتے ہیں پھر ایک بوتل نہیں آتی تھی، 2 بوتلیں آیا کرتی تھی۔ کتنی بوتلیں؟ 2، ایک سرکار کے لیے، ایک غلام کے لیے، 2 بوتلیں۔ فرماتے ہیں جب بوتلیں اکٹھی ہو جاتی نا، آپ کبھی عطر خریدنے کے لیے جائیں نا، یہ پیچھے کیا شور کر رہے ہیں انہوں کا نا، اگلی باری چاول جڑے نا مسلم گارڈن تو باہر پکانا، سارا جلسہ خراب ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ وہ فرماتے ہیں آپ کبھی عطر خریدنے جائیں نا، تو اسے ان کو نا عطر دکھا تو وہ یہاں لگاتا ہے، آپ وہ سونگ لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں اور دکھا، وہ پھر ادھر لگائے گا، آپ وہ سونگ کر کہتے ہیں نہیں اور دکھا، اب وہ تیسرا عطر لگائے نا تو تیسرے کی خوشبو نہیں آتی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے قبلہ شاہ جی کے پاس بندہ جائے تو پہلے لڈو کھا لے، پھر اوپر سے چائے کا گھونٹ بھرے نا، پھر وہ کہتا ہے پیرو تو سچ آج میٹھا کوئی نہیں پایا۔ 2 عطروں کے بعد اتاری صاحب اب تو ویسے ہی اتاری ہے، تیسرے کی خوشبو نہیں، تو یہ بڑی بڑی دکانوں کے پاس ایک دوائی کیمیکل ہوتا ہے، وہ لگاتے ہیں، پہلی خوشبو ختم ہوتی ہے، پھر تیسرا لگاتے ہیں۔ انس کہتے ہیں شیشیاں اکٹھی ہوتی، یوں لگاتا، پھر ادھر لگاتا، پھر یہاں لگاتا، پھر یہاں لگاتا، کہتے ہیں پھر ساری شیشیاں رکھ دیتا، اٹھ کر اندر جاتا، گرمی کا موسم ہوتا، سرکار کو پسینہ آیا ہوتا تھا، کہتے ہیں میں حضور کا ہاتھ تھامتا، پھر چومتا، اور چومنے کے بہانے بس بیٹھے رہے، چومنے کے بہانے نہ کہتے پھر نیڑے ہوندا، پھر نیڑے ہو کے کیا کرتا، نزدیک ہوتا، پھر نزدیک ہو کے نیڑے ہو کے کیا کرتا، سانس اندر کھینچتا۔ فرماتے ہیں اس رب کی قسم جس کے قبضے میں مجھ انس کی جان ہے، کائنات کے کسی عطر میں وہ خوشبو نہیں تھی جو حضور کے پسینے میں موجود ہے۔ کیا بات، تو مولا علی نے اسے کہا سن، اور آخری گل آپ نے کی تھی، سن علی کی آنکھ نے نہ ان جیسا حسین دیکھا تھا، نہ دیکھا ہے، نہ دیکھے گی۔ بڑا سوکھا علی دا فتویٰ پچا لے، ایڈا سوکھا تھا نہ پہچان دے سن، یہ علی کا فیصلہ ہے، ہاں یہ مولا علی کا فیصلہ ہے کہ علی کی آنکھ نے نہ ان جیسا حسین دیکھا تھا، نہ ہے، نہ دیکھے۔ اصل میں آپ کو پتہ نہیں کہ علی کی آنکھ کیا ہے، مجھے کہا گیا تب میں اس کی طرف آ گیا، ورنہ تقریر میں نے ختم کر دینی۔ آپ نے جب یہ دعویٰ کیا تھا نا سلونی اما شیتم، آؤ آ کر سوال کرو، تو ایک منافق آیا، اس نے کہا یا علی ایک جانور کتے اور بکری کے ملاپ سے پیدا ہو، حلال ہے کہ حرام؟ بھائی 14 صدیاں بعد میڈیکل سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ جنس کو غیر جنس کے ساتھ آپ ملائیں گے تو بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ اگر جنس کو غیر جنس کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ انگریز عورتیں کتوں اور خنزیروں کے بچے پیدا کرتی ہیں۔ 1400 سال بعد کافر کو پتا چل گیا کہ جنس غیر جنس کے ملاپ سے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، تو جسے رسول نے کہا تھا انا مدینۃ العلم والی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اس حیدر قرار کو نہیں پتا تھا، کیا بات، مگر علی جانتے تھے یہ منافق ہے۔ فرمایا کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا ایک جانور کتے اور بکری کے ملاپ سے پیدا ہوا ہے، حلال ہے کہ حرام ہے؟ مولا نے کہا اس کی آواز سن، اگر بکرے کی طرح باکتا ہے تو پھر حلال ہے، کتے کی طرح بھونکتا ہے تو پھر حرام ہے۔ منافق تھا، کہنے لگا کبھی بکرے کی طرح باکتا ہے، کبھی کتے کی طرح بھونکتا ہے۔ آج بھی کئی بندے ہیں نال بیٹھا میرے، باکتے بھی ہیں، کدے اہل بیت نو بھونک دیں، کدے صحابہ نو بھونک دیں، کدے ولیاں نو بھونک دیں، باکتے بھی ہیں، بھونکتے بھی ہیں۔ اس نے کہا یا علی کبھی باکتا ہے کبھی بھونکتا ہے۔ مولا نے کہا اس کے سامنے گوشت بھی رکھ، چارہ بھی رکھ، چارہ کھائے تو حلال ہے، گوشت کھائے تو حرام ہے۔ کہنے لگا یا علی کبھی چارہ کھا لیتا ہے کبھی گوشت کھا لیتا ہے۔ مولا نے کہا اچھا اس کے سامنے پانی رکھ، زبان لگا کر پیے تو حرام ہے، منہ ڈال کر پیے تو حلال ہے۔ اس نے کہا کبھی زبان لگا کر پیے
پیتا ہے, کبھی منہ ڈال کر پیتا ہے. مولا نے کہا اچھا ایسے کر, وہ اس کے بیٹھنے کی طرف دیکھ, اگر پہلے اگلے پیروں پر بیٹھے تو حرام ہے, پچھلوں پر بیٹھے تو حلال ہے. کہنے لگا یا علی کبھی اگلوں پر بیٹھتا ہے, کبھی پچھلوں پر بیٹھتا ہے. مولا نے کہا اگر جگالی کرے تو حلال ہے, جگالی نہ کرے تو حرام ہے. اس نے کہا یا علی کبھی جگالی کر لیتا ہے, کبھی جگالی نہیں کرتا. مولا نے کہا گھر جا, اس کی گردن پر چھری چلا, اگر اوجڑی نکلے تو حلال ہے, انتڑیاں نکلے تو حرام ہے. اب منافق یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کبھی اوجڑی نکلتی ہے کبھی انتڑیاں نکلتی ہے. اب عاجز ہو کر کہنے لگا یا علی اتنا بتلا دو, سوال پورا بھی نہیں ہوتا جواب پہلے ہی عطا کر دیتے ہو. مولا نے کہا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5. فرمایا تو نے ہاتھ کیوں نہیں دیکھا؟ اس نے کہا یا علی میں جب سے پیدا ہوا میرا ہاتھ ہر لمحے میرے سامنے رہتا ہے, مجھے ہاتھ دیکھنے کی حاجت نہیں. مولا مسکرائے, فرمایا سن, جس طرح تیرا ہاتھ ہر گھڑی تیرے سامنے رہتا ہے اسی طرح ساری کائنات ہر گھڑی علی کی نگاہوں کے سامنے رہتا ہے. جڑے علی پاک دے ذکر چادر لڑ دین تک دے سی نا, وہ بھی علی کی نظر میں. آپ کو کوئی خیال نہیں آیا کہ ذکر کن کا اور آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے تو ہماری قوم ترقی نہیں کر سکتی. سمجھ آئی علی کی نظر؟ کیا بات ہے, کیا بات. ایک گل اور سن لو, ہو گئی تقریب. 3 جنگیں لڑیاں اپنے اپنی خلافت میں, جنگ جمل, جنگ صفین اور جنگ نہروان. نہروان خارجیوں سے, جب جا رہے تھے لڑنے کے لیے تو حاملہ گھوڑی پر سوار تھے. کتنا تیز چلتی ہے حاملہ گھوڑی؟ اے مسلم گارڈن والے دی سبحان اللہ, تے حاملہ گھوڑی دی رفتار ہی کچھ نہیں. راستے میں ایک یہودیوں کا عالم کھڑا تھا, اس نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں. ملوایا گیا. اس نے کہا یا علی میں آسمان کے ستاروں کا عالم, میرا علم بتلاتا ہے یہ جنگ خطرناک ہے, تم قتل بھی ہو جاؤ گے, شکست بھی کھا جاؤ گے. مولا نے کہا اچھا تو ستاروں کا عالم ہے؟ جی. آپ گھوڑے سے نیچے آئے, گھوڑی سے. آپ نے کہا ذرا اس ستارے کا نام بتلا کہ جب اس کی چال رفتار بدلتی ہے تو بلیوں کی چال بدل جاتی ہے. اس نے کہا میں نہیں جانتا. آپ نے کہا چل اس ستارے کا نام بتلا کہ جب اس کی چال بدلتی ہے تو اونٹوں کی رفتار بدل جاتی ہے. اس نے کہا میں یہ بھی نہیں جانتا. آپ نے کہا چل آسمان کی خبر نہ دے, اتنا ہی بتلا دے میری گھوڑی کے پیٹ میں نر ہے کہ مادہ ہے؟ سیفی صاحب جڑے حالے تک نہیں بولے نا, مادہ ہی ہے نا, پاویں مچھا نہ. نر بندہ شیر حیدر قرار کے ذکر میں چپ نہیں رہ سکتا. آپ نے فرمایا اتنا ہی بتلا دے میری گھوڑی کے پیٹ میں نر ہے کہ مادہ ہے. اس نے کہا میں یہ بھی نہیں جانتا. مولا نے کہا چل یہ بھی چھوڑی, یہی بتلا دے میری سواری کے سوم کے نیچے کیا آ گیا, میری سواری کے سوم کے نیچے کیا آ گیا. اس نے کہا میں یہ بھی نہیں جانتا. مولا نے کہا شرم نہیں آتی پھر ہمیں آ کر کہتا ہے میں آسمان کی خبریں جانتا ہوں. سن, اس سے بہتر جنگ نہ علی نے کبھی لڑی نہ علی کبھی لڑے گا. میرے صرف 8 بندے شہید ہوں گے اور دشمن کے صرف 8 بندے زندہ بچیں گے. چاہے تو ان 8 کے نام میں تجھے ابھی بتلا سکتا ہوں, چاہے تو ان 8 کے نام میں تجھے ابھی بتلا سکتا ہوں. میں اس سید کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات کر رہا ہوں, جو علی مسلم گارڈن میں آنے والا دشمن کے ایک بندے کو جانتا ہے, وہ یہ نہیں جانتا کہ ملک برادران کے گھر میلاد مصطفیٰ میں ہمارا ذکر خوش ہو کر کون سن رہا ہے, مجبور ہو کر کون سن رہا ہے. لو جی اوکے تقریر ایک گال سن لو آخری. کیا بات ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ان کے زمانے میں بغداد میں ایک مولوی نے یہ دعویٰ کیا, سلونی مشیتو مولوی نے دعویٰ کیا, 80 علماء اسے سمجھانے کے لیے گئے. کتنے علماء؟ 80. اشارہ سمجھو, 80 علماء سمجھانے کے لیے گئے. اس نے کہا اعتراض, انہوں نے کہا بندے دا پتر بن, اے دعویٰ یا نبی نو سجدہ یا علی نو سجدہ. پانی تو پلا دو. اے دعویٰ یا نبی نو سجدہ یا مولوی نے کہا اعتراض نہ کرو, سوال کرو. اعتراض نہ کرو. 80 علماء نے مختلف علوم کے سوال کیے. شاہ جی اس نے لاجواب کر دیا. 80 عالم باہر نکل رہے تھے. ایک مولا علی کی ماننے والی بغداد میں رہتی تھی. نعرہ تکبیر, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. ماننے والی رہتی. اس نے سنا, اس نے برقع ڈالا, وہ بھی چل پڑی. علماء نکل رہے تھے, عورت داخل ہو رہی تھی. اس نے کہا فلانا مولوی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا اندر.
تو خیر نال ملن آئی؟ اس نے کہا سمجھانے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا ہم 80 عالم ہیں، ہم لاجواب ہو گئے، تو کیا سمجھائے؟ انہوں نے کہا تو اپنا راہ لو۔ وہ اندر گئی، وہ عالم بیٹھا تھا، سلام دعا کے بعد اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا سمجھانے آئی ہوں، سمجھانے آئی ہوں، بندہ بن، یہ دعویٰ نہ کر۔ اس نے کہا مائی یہاں 80 عالم لاجواب ہو گئے، تو کیا چیز ہے؟ تو کیا چیز ہے؟ اعتراض نہ کر، سوال کر۔ جب یہ کہا نا حضور تو مائی نے کہا او مولوی، پھر میں سوال قرآن کے بارے میں نہیں کروں گا، میرا سوال نہ حدیث کے بارے میں، نہ فقہ کے بارے میں، نہ فلسفے کے بارے میں، نہ صرف، نہ نحو، میرا سوال کسی علوم کے بارے میں نہیں۔ تیرا دعویٰ ہے نا سلونی مشے، تم جو مرضی پوچھو۔ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا میرا اتنا ہی سوال ہے، اے جڑی سیر تے پگ بن کے بیٹھا نا، یہ دے وال کتنے؟ اے جڑی سیر تے پگ بن کے بیٹھا نا، دے وال کتنے؟ مولوی کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ بھائی کلمے کی قسم میں 35 سال سے پگڑی باندھ رہا ہوں، ابھی ان کے گھر باندھ کر آیا ہوں، قرآن رکھو، سانو نہیں پتہ ہے وال کتنے۔ تے اے رضویاں دی تا پگ بھی بڑی وڈی ہوتی ہے۔ بابا جی فرماندے نا، میں نے کسی نے کہا بھی انی وڈی پگ کیوں باندھے؟ انہوں نے کہا میں اس واسطے پگ وڈی باندھنا جتھے بھی موت آ گئی چلو کفن واسطے کپڑا تو نہیں لبنا پڑے۔ قسم قرآن رکھتے نہیں پتہ، مولوی کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا میرا ایک اتنا ہی سوال ہے بس، اے جڑی پاک سر تے بن کے بیٹھا نا، یہ وال دستے کتنے؟ مولوی کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ مائی سمجھ گئی، مائی نے کہا چل مولوی سر تے رکھی ہوئی نہیں دس سکتا نا، تے لا کے گن کے دس چھوڑ۔ سر تے رکھی نہیں دس سکتا، تے لا کے گن کے دس چھوڑ۔ مولوی بڑی خوشی سے جو پگڑی اتاری نہ تے پاگ کھل گئی، پاگ اتاری نہ پاگ کھل گئی۔ مائی نے دامن جھاڑا، اٹھ کر باہر نکلنے لگی، مڑ کر مولوی کی طرف دیکھا اور اسے کہا میں بس تینوں یہی سمجھانا ہی ہاں، علی نال مقابلہ نہ کریں، علی نال مقابلہ کریں پگاں کھل جاندی ہیں، علی نال مقابلے کریں پگاں کھل جاندی ہیں۔ تقریر ختم ہو گئی، بس پیغام سن لیں۔ حضور پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی آج بھی حضور کی ذاتی خدمت کرنا چاہے نا تو وہ ذاتی خدمت کر سکتا ہے۔ ذاتی خدمت کیا ہوتی ہے؟ یہ ہمارا درویش ہے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے، میں وضو کروں تو وضو کرواتا ہے، پگڑی باندھوں تو سامنے شیشہ لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، کھانا کھاؤں تو کوئی پلیٹ آگے رکھ دیتا ہے، تقریر کروں تو پانی پلاتا ہے، جوتے سنبھال لیتا ہے، تھک جاؤں تو مجھے دبا دیتا ہے۔ اسے ذاتی خدمت کہتے ہیں۔ سید گولڑے والے نے کہا اگر کوئی آج بھی حضور کی ذاتی خدمت کرنا چاہے نا تو کر سکتا ہے۔ ایک شخص نے ہاتھ باندھ کر کہا یا سیدی، یہ ظاہری زمانہ تو نہیں ہے، زمانہ تو حضور کا ہی ہے۔ بولیے زمانہ تو بولے زمانہ، مگر ظاہری طور پر تو حضور موجود نہیں۔ ذاتی خدمت تو تب ہو نا اگر حضور ظاہری طور پر ہوں، تو انہیں کوئی وضو کرایا جائے، کوئی نالین سنبھالی جائے، کوئی پانی پیش کیا جائے، تو حضور کا ظاہری زمانہ تو نہیں ہے، تو پھر ذاتی خدمت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو گولڑے والے سید نے فرمایا جو حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہیں نا وہ حضور کی ذاتی خدمت کر رہے ہیں۔ بنو گے حضور کی خدمت گزار؟ نہیں، ہاتھ دو میں اونچے، حضور کی ذاتی خدمت کرو گے، ختم نبوت کے چوکی دار بنو گے، ناموس رسالت کے پہرے دار بنو گے، پھر دین کو تخت پر لانے کی کوشش کرو گے، ختم نبوت کے ڈاکوؤں کا ساتھ نہیں دینا۔ آپ بھی ہاتھ اٹھائیں، نعت خان تے مولوی تک کھاندے ہی حضور دا، پھر ختم نبوت کے ڈاکوؤں کا ساتھ، گستاخوں کو رہا کرنے والوں کا ساتھ، پھر ان کے ساتھ ہونا ہے جن کا نعرہ یہی ہے آیا آیا، حضور نال بولو آیا آیا۔ اور جب تک دین نہیں آئے گا ہم اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، اس کارنوں آباد رکھے۔ ان کی محفل قبول ہے، ہاں امید ہے نا، اور ان کی رحمت سے امید نہیں یقین ہے ان کی رحمت پر۔ اے دو چار گلاں کیتیاں، کلیجہ ٹھریا کہ نہیں ٹھریا؟ راضی بیٹھے ہو کہ ناراض بیٹھے ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو جڑے ناراض، انہوں ہاتھ کھڑا کرو جڑے راضی۔ لو یہ ہمارا سنگی ایک شعر پڑھے گا حضور کی شان میں، جس کا کلیجہ حضور کا شان سن کے ٹھنڈا ہوتا ہے، اس نے سن کر کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ ٹلی ہوئی نا تو تقریر دوبارہ شروع ہو جانی جی، آج جان چھڑانی ہے تو ذرا زور نال بولو سبحان اللہ۔ تو پھر سکی سبحان اللہ نہیں کرنی، کوئی جیب وچ ہاتھ پانا ہے تو وچوں کوئی نوٹ کڈنا ہے، وہ ساڈے واسطے نہیں کڈنا، وہ زہرا دے بابے دے نا دی ویل بنا کے دینا، پھر انشاءاللہ سلام اور دعا دی۔